وہ بڑا چاہنے والا باپ تھا, وہ بڑا چاہنے والا شوہر تھا. کہیں کہیں گیپس اور ڈسٹینسز آئے تھے تو اس کی وجہ وہ خاتون تھی سیکنڈ والی. پاکستان میں عامر لیاقت ملنا مشکل ہے تو بڑا لاس ہے. ٹوٹلی ارینج میرج تھی, ان کی جاب بھی نہیں تھی, بلکہ آپ مشہور ہونے کی بات کریں, جاب بھی نہیں تھی جی. حج کر لیا تھا تو میں نہیں چاہتی تھی پھر اس کے بعد آنا اسکرین پہ, میں عامر کے لیے پروڈکشن کرنا چاہ رہی تھی. بس بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو سیگمنٹ کرتی ہوں وہ میں یہ عامر لیاقت کی وائف ہیں, تو وہ میرے رشتے بھی آ گئے تھے اس وقت. نہ تو میں نے انہیں چھوڑا نہ وہ چھوڑنا چاہتے تھے. جو دوسری فیملی تھی پریشس تھے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کے بارے سے یہ بتا دیں کہ جب یہ علیحدگی آپ کی ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی کیا بچوں سے مسلسل رابطے میں تھے؟ وہ میرے باس تھے, وہ میرے مینٹور تھے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. جن خاتون کا آپ نے نام لیا, میں نام بھی لینا گوارا نہیں کرتی اپنی زبان پہ ان کا, کیونکہ تھریٹس آتی تھیں ان کو. تو مجھے میرا پوسٹ مارٹم مت ہونے دیجیے گا. بہت ساری آڈیوز ہیں جو لوگوں نے نہیں سنی ہیں, وہ میرے پاس ہیں, جس کی بیس پہ میں یہ کیس بھی لڑ رہی ہوں. وہ روتے روتے کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کے سامنے کیسے آؤں گا. عزت صرف عورت کی نہیں ہوتی, عزت مرد کی بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ ہمیں درود پڑھنے کی عادت پڑی. کہتے ہیں نا فٹ پاتھ پہ بھی ہم نے ساتھ ٹائم گزارا ہے. بہت فخر سے کہتی ہوں میں, رو اللہ کے آگے اور ہنسنے والا چہرہ دنیا کے آگے رکھو. اپنے لیے عورت آواز بھی اٹھائے اور برداشت نہیں کرے مرد کی غلط کوئی بھی چیز. عورت کو بھی یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مرد افضل ہے, پر کن بنیادوں پر. عامر کی جاب نہیں رہی تھی اور میرا بیٹا اس وقت 4 مہینے کا تھا, تو اس کے دودھ کے بھی پیسے نہیں تھے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں کراچی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو کہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. خود لائر بھی ہیں, ابھی ماشاءاللہ ان کی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے, پروڈیوسر بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اب شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں. اور ان کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ایک بہت سینئر اینکر پرسن اور رمضان ٹرانسمیشن کے ہیرو اور بہت سارے شوز ان کے کریڈٹ پہ ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم, ان کی ایکس وائف ہیں. بڑی مشکل سے ہم نے ان کو راضی کیا پوڈ کاسٹ پہ, یہ مان نہیں رہی تھیں, کہہ رہی تھی میں انٹرویوز میں نہیں جاتی, تو کافی ریکویسٹ کے بعد فائنلی شی از ہیئر. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بشریٰ اقبال. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بلانے کے لیے بہت شکریہ. محبت ہے آپ لوگوں کی, خلوص ہے. یہ سچ ہے کہ انٹرویوز سے بہت بھاگتی ہوں میں, لیکن یہ کہ آپ کا میں نے سارا ریسرچ کی دیکھا تو ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل. اور ماشاءاللہ مجھے بھی بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے اور بات کر کے, آپ کے شوز دیکھ کر, تو تھینک یو ویری مچ. ہم آج آپ سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ پبلک شاید نہیں جانتی, اور خاص طور پہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے. پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کیریئر سے ایک دفعہ غائب ہو گئیں, پھر آپ دوبارہ اسکرین پہ کیوں آئیں, کیسے آئیں. اسٹارٹ ہم لیتے ہیں کہ آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں, یا آپ کی ایجوکیشن وغیرہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی؟ اچھا, بریفلی بتاؤں گی میں کہ والد کا میرے تعلق لکھنؤ سے. اچھا. اور پر ہم تو پاکستانی ہیں, ہم کراچی میں پیدا ہوئے, اور پھر بچپن میرا گزرا دبئی اور سعودی عرب میں. میرے فادر کی جاب تھی وہاں پر, تو وہیں کچھ اسکولنگ وہاں ہوئی, کچھ یہاں ہوئی. اس کے بعد کالج اینڈ دین مطلب گریجویشن آلموسٹ کمپلیٹ ہوا تھا تو شادی ہو گئی. بس اس کے بعد پھر جتنی تعلیم ہے, جتنا آپ نے بتایا لوگوں کو, تو ساری ڈگریز پھر شادی کے بعد ہی اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ سے پھر کمپلیٹ کیا. باقی ڈگریز پہ بھی آئیں گے پھر, کیونکہ آپ نے شادی کی بات کی, تو شادی پھر کیسے, آپ کی لو میرج تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یا ارینج تھی؟ نہیں, لو میرج نہیں تھی, ٹوٹلی ارینج میرج تھی. بلکہ جس وقت رشتہ آیا اس وقت آتے تھے رشتے, تو میرا بالکل ارادہ نہیں. میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, 3 بہنیں ہیں ہم, تو گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, تو ارادہ بالکل نہیں تھا, کیونکہ آگے پڑھنے کا ارادہ تھا. لیکن بس وہی کہ نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بس آیا رشتہ, اور آ رہے تھے جو رشتے, ان کو تو سب کو منع ہو جاتا, پر وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا تو ہو گئی شادی. اس کے بعد پھر وہ بھی اس شرط پہ کہ عامر کی جو فیملی آئی تھی, تو عامر سے بھی میں نے بات کی, میرے فادر نے بات کی, ہم پڑھنا چاہتی ہیں, یہ پڑھنے کا شوق ہے. تو میری جو مدر ان لا تھیں اور عامر سب, انہوں نے کہا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, اب شادی کے بعد بھی کنٹینیو کریں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہوگا. تو اس کنڈیشن پہ پھر میں راضی ہوئی تھی. ادروائز اس وقت ڈاکٹر صاحب فیمس تھے؟ بالکل نہیں عامر, بلکہ اسی وقت عامر پہلے لندن اور دبئی ہوتے تھے. اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ان کے کچھ وہ تھے. جی. تو پھر وہ آئے ہیں جب پاکستان, تو وہی مطلب 1 مہینہ ہی ہوا تھا انہیں آئے ہوئے, تو ان کی جاب بھی نہیں تھی, بلکہ آپ مشہور ہونے کی بات کریں, جاب بھی نہیں تھی جی. وہ ایک پارٹی کے لیے کام کرتے تھے اور اخبار میں, وہ سب آفٹر جب میری شادی طے ہوئی ہے اس کے بعد شروع ہوا ہے. تو وہ جب آئے تھے تو جاب بھی نہیں تھی. بس وہی کہتے ہیں نا کہ نصیب جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا, بہت کم لوگ اس بات کو جانتے, بلکہ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو شو تھا اور ان کی جو چیزیں تھی, اس کے پیچھے جو پورا پروڈکشن ہاؤس تھا وہ تو اصل میں آپ تھی. دیکھیے عامر کی جب بات کرتے ہیں, اگر میں عامر کے لیے بولنا شروع ہوئی تو میرے خیال میں
آپ کا پورا شو ایک شو تو کم ہی پڑ جانا ہے. وہ ماشاء اللہ گاڈ گفٹیڈ بڑے ہی ٹیلنٹڈ, حافظہ ان کا کہہ لیں, فوٹوگرافک میموری تھی ان کی, اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے, خیر میرے خیال میں پاکستان میں اب عامل لیاقت ملنا مشکل ہے, تو بڑا لاس ہے, ایک بہت ہیوج لاس ہے ہماری میڈیا انڈسٹری کے لیے. خاص طور پہ سب کو پتہ ہے ان کا نام 3 بار موسٹ انفلوئنشل پرسنس میں آیا, تو ورلڈ میں ایک جو بھی ہے, نیو یارک ٹائمز میں فرنٹ پیج پہ ان کی خبر لگی اور یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے جو جگہ بنائی تھی اور ان کے اندر جو ٹیلنٹ تھا, یہی نہیں کہ وہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف رمضان ٹرانسمیشن کے بانی ہیں, بالکل ہیں, وہ تو ظاہر ہے. آج جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, جتنا جو کچھ وہ پودا لگایا ہوا ان کا, تو یقیناً اس کی وجہ سے ان کو وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, اور وہ اس کی جو بلیسنگز ہیں وہ ان کو ملتی رہیں گی ان کی قبر میں اور روز حشر بھی انشاءاللہ. تو ان کے اندر وہ کہنا خزانہ تھے وہ ٹیلنٹ کا. تو میں نے تو ان سے, میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے, بولنا سیکھا, اینکر ہوں, آپ نے جتنے میرے یہ ساری چیزیں انہیں کی بدولت, اور میں کہوں گی کہ میری جتنی پہچان ہے وہ انہیں سے بنی میڈیا میں, جتنا جو بھی کچھ ہے. تو پڑھائی ضرور میرا شوق تھا, وہ میں نے پورا کیا, کیونکہ مجھے پڑھنا اور بچوں کی ایجوکیشن, یہ 2 چیزیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھیں. تو وہ اپنے کام پر ہوتے تھے, اور میں پھر گھر میں بچوں پر فوکس, بچوں کی پڑھائی, اور پھر خود بھی پڑھتی تھی. تو بس اس طرح سے ڈگری لی, پھر میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں. اس کے بعد جب شادی ہوئی تھی, پھر بیٹا ہو گیا تھا, تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا بریک لیا, پھر دین لا کیا. لا میرا بچپن کا خواب تھا, لا کیا. سب چیزیں پڑھتے خود پڑھتے وداؤٹ اینی کسی ٹیوشن, کسی گائیڈنس کے بغیر. اچھا, اور یہ کمبینیشن کیا ہے, لا بھی اور پھر ساتھ پی ایچ ڈی ہوا. پی ایچ ڈی کی کہانی یوں ہے کہ میں نے جب لا کر لیا تھا, لا میرا بچپن کا شوق تھا. وہ کہتے ہیں نا, ہم بچپن سے میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, ایسا وہ کچھ, بچپن سے میں لائر بننا چاہتی تھی. تو وہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا کہ لائف میں کبھی نہ کبھی اس چیز کو میں ضرور پورا کروں گی. یہ میرا بہت زیادہ تھا. خیر پریکٹس نہیں کر پائی کیونکہ بچے چھوٹے تھے. اس کے بعد ہم جب دبئی موو ہوئے, تو وہاں مجھے بہت ٹائم مل جاتا تھا, کہ بچے صبح کے گئے اسکول جاتے تھے تو 4 بجے آتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا, اور عامر بھی 10 days وہاں ہوتے تھے, اور زیادہ تر پاکستان ہوتے تھے, شوز ان کے یہیں سے ہوتے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کچھ میں نے پڑھنا شروع کیا. پھر عالم آن لائن, کیونکہ میں جاتی تھی, ویسے بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ, ان کے کپڑے اور ان کی دیگر اور چیزیں سب دیکھتی تھی. تو بس ایک لگن ہوئی پھر پڑھنے کی, دین کو پڑھنا شروع کیا, بکس پڑھنی شروع کی. وہیں سے پھر میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا, اسلامک اسٹڈیز میں. آئی پاکستان, ایڈمیشن لیا, تو ایگزام دیتی تھی, اور پھر واپس چلی جاتی تھی دبئی, پڑھتی وہاں تھی, اور پرائیویٹلی پھر میں نے ماسٹرز کیا. اور وہ کر کے پھر مجھے ہمارے علماء آتے تھے, انہوں نے مجھے میرے جو سپروائزر بھی تھے مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب, انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جب کر ہی رہی ہیں, کر ہی لیا, تو اب ایم فل میں بھی لے لیں ایڈمیشن. بس یہ ہوتے ہوتے, اور ایکچولی تو میں کہوں گی میرے والد کی دعا تھی. انہوں نے مجھے, جب میں نے ماسٹرز کر لیا تھا, تو انہوں نے کہا ایک دن تو پی ایچ ڈی بھی کر لو گی. میں نے کہا ابو بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی, یہ زیادہ ہو گیا, کیونکہ بچوں کو پڑھا رہی ہوں, میں کتنا پڑھوں. تو کہتی نہیں تم ایسے ہی کر لو گی پی ایچ ڈی. تو جس دن میرے یہ ڈگری اناؤنس ہوئی اور سب کچھ ہوا, تو میں نے کہا کہ شاید میرے والد کی دعا تھی جو مجھے لگی. تو باقی ظاہر ہے ماں باپ کی دعاؤں سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے, پلس عامر کی سپورٹ وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. بلکہ اس کا تو آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو ماشاءاللہ بھی ریسنٹلی. اچھا, اس میں بھی شاید آپ کو کچھ مسئلہ بھی ہوا تھا, کچھ لوگوں نے تنگ کرنے کی کوشش بھی کی تھی آپ کی. ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, میں چلتی رہتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ہرڈلز ہیں, کچھ ہیں, تو کوئی بات نہیں. اگر آپ رائٹ پاتھ پر ہیں, اگر آپ کا مطلب نیت صاف ہے, اور آپ کی کوشش نہیں رکنی چاہیے. زندگی ٹھہرنے کا نام نہیں ہے, زندگی چلتے رہنے کا نام ہے. اور جب تک یہ سانسیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, آپ ایک ان پازیٹیو وے یا کام چیزوں کو لیں اور کریں اپنا کام. کوئی نہیں, ہوتے ہیں ہرڈلز, آتے ہیں, آئے تھوڑے بہت, لیکن ٹھیک ہے, وہ بھی گزر بھی گئے. تو الحمدللہ فائنل ہو گیا الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. اچھا, پھر آپ نے ایک دفعہ بالکل خیر آباد کہہ دیا پروڈکشن کو اور سارے کاموں کو, اب بالکل سکرین سے غائب ہو گئے. ہاں صحیح, بالکل. تو اس کی کیا ریزن تھی, کیوں غائب ہوئی, اور پھر دوبارہ آنے کی کیا وجہ بنی, اور کس طریقے سے دوبارہ واپس غائب ہوئی؟ جب میرا, شاید آپ کو پتا ہو کہ چھوٹی سی نیکی میرا ایک شو تھا,
ایک پرائیویٹ چینل سے, وہ وہاں سے میری شروعات, ایک کہتے ہیں نا کہ تھوڑا آپ نظروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. بڑے مزیدار واقعات بھی ہیں اس ٹائم کے, اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ عامر نے جیو سے شروع کیا تھا, یہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی ہماری دبئی سے, تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو سیگمنٹ کرتی ہوں وہ میں یہ عامر لیاقت کی وائف ہیں, تو وہ میرے رشتے بھی آ گئے تھے اس وقت. یہ ایک بڑی مزیدار, کیونکہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. تو وہ ہمارے ہی چینل کی ایک آسما ہماری اینکر ہوتی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ ارے ڈاکٹر صاحب ان کے رشتے آ گئے, میرے پاس کالز آئی کہ ان کا نمبر دیں, کسی خاتون نے کیا ہم اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں اور دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے مطلب ظاہر ہے اس وقت تک لوگوں کو پتا نہیں تھا, پھر ایسا گریجولی لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا کہ میں ان کی وائف ہوں. تو یہ کہ انہوں نے ہی یہ چیز بھی بس انہوں نے ہی مجھے آگے کیا اس چیز میں, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. میڈیا تو بالکل میں ان کے لیے کرتی تھی جتنا کام تھا, چاہے ان کے کپڑے ہوں, چاہے ان کا اور سیٹ اپ ہو, چاہے مشورے دینے ہوں, چاہے کریٹو کوئی چیز ہو, وہ سب چیزیں میں ان کے لیے کرتی تھی. لیکن وہ پھر ہوتے جب سیٹ اپ اتنا بڑھتا چلا گیا, اور تو پھر بس وہ باقاعدہ پھر ہم AR وائز شفٹ ہوئے تھے, تب میں نے باقاعدہ جاب شروع کی تھی. پھر چھوڑنے کی کیا وجہ بنی تھی؟ چھوڑنے کی وجہ تو ایسا کچھ نہیں تھی. میں پہلا حج جب کیا ہے میں نے, تو اسکرین پہ آنا میں نے اس کے بعد چھوڑ دیا تھا. حج کے بعد, اور میں نے عامر سے کہا تھا کہ میں اب جو ہے وہ پروڈکشن کروں گی, یا اگر میرا چھوٹی سی نیکی, کیونکہ میں آن اسکرین آتی تھی ایز اے ہوسٹ, تو اب وہ میں وائس اوور کے تھرو کروں گی. تو وہ راضی نہیں ہو رہے تھے, وہ کہتے کہ نہیں اس سے ریٹنگس کو فرق آئے گا یا کچھ ہے. تو میں نے کہا تھا نہیں اگر تو لوگوں کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے, تو میں نہ بھی دکھ رہی ہوں تو وہ تو اب بھی لوگوں کو اچھی لگے گی, اس کا امپیکٹ بڑھے گا. تو اللہ کا شکر ہوا اس طرح سے کہ بعد میں ریٹنگز آئیں, تو وہ ریٹنگز وہ نہیں ہوئی بالکل بھی. تو انہوں نے کہا یہ بڑی بات ہے, ورنہ نارملی لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو بس پھر وائس اوور پہ بھی لوگ بڑے وہ کرتے تھے. تو میں US گئی, وہاں لوگوں نے, خواتین نے مجھے بہت سارا شو کو, جب وائس اوور کے بعد بھی تو مجھے اچھا لگا کہ ہاں دیکھیں. تو بیسک ریزن میرا تھا, حج کر لیا تھا تو میں نہیں چاہتی تھی پھر اس کے بعد آنا اسکرین پہ. میں عامر کے لیے پروڈکشن کرنا چاہ رہی تھی بس, اور پڑھائی وغیرہ, اور بچوں کی ظاہر ہے گھر پورا سنبھالنا, کیونکہ وہ فل ٹائم ان کی جاب تھی. تو مجھے پورا گھر, بچوں کو پورا ٹائم دینا پڑتا تھا. اور اچھی اپ برنگنگ کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے کوئی ایک جو ہے وہ پورا فوکس بچوں پر رکھے. تو بس یہ تھا. پلس ظاہر ہے ان کے ساتھ ساتھ بھی ہر چیز میں وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے, ان کو ہر ساتھ یہاں بھی چلنا ہے, ساتھ وہاں بھی چلنا ہے, ان کو یہ رہتا تھا. اور وہ ایک چیز تھی کہ وہ ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے, بات کرتے تھے. تو بس چھوڑنے کی وجہ یہی ہوئی تھی. اس کے بعد واپس حالات اور واقعات کچھ ایسے ہوئے کہ واپس آنا ہی پڑا, کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ میرا انٹینشن نہیں تھا, پر ہو گئی اس طرح کی چیزیں کہ آنا پڑا. ابھی بھی میں ویسے, مجھے پروڈکشن میں مزہ آتا ہے کہ میں نے کام ہی وہ زیادہ کیا ہے. عامر کی جتنی ٹرانسمیشنز ہیں اس میں ہمارے انعام گھر تھا ہمارا, تو ساری شوز اس میں اس کو پورا سیٹ اپ اس کا بنانا, اور اس کی ساری چیزیں کریٹو دیکھنا, وہ ساری چیزیں. تو بلکہ ابھی میں اپنے آڈینس کو بتا دوں کہ انہوں نے آ کے ماشاءاللہ مجھے بھی بڑے مفید مشورے دیے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اتنے سینئر ہے ماشاءاللہ, اتنے بڑے پروگرام آپ نے کیے ہیں. پریکٹس بھی کر رہی ہیں آپ یا لا صرف ویسے ہی؟ لا میں نے کیا, پھر انٹرنشپ بھی کی. ضیاء صاحب جو ہے میرے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, وہ میرے سینئر ہیں, ان سے سیکھا. سر عبدالعادی ہیں میرے, وہ ہیں, ان سے سیکھا. انٹرنشپ کی, ہائی کورٹ کا بھی لائسنس بھی لے لیا. تو مطلب باقاعدہ لائسنس لائر ہوں. تو لیکن یہ کہ میڈیا میں آ گئی تھی تو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ میں ادھر بھی رہتی ادھر بھی رہتی. پھر میں نے اس کے بعد جج کے لیے بھی ایگزامس دیے کچھ, لیکن پھر وہی تھا کہ میں وہ کہتے ہیں نا 2 ناؤ میں نہیں سوار ہو سکتے آپ. تو بس یہ تھا, تو میڈیا کو ہی چوز کیا کیونکہ ایکسپیرئنس میرا وہی تھا, پلس عامر کی وجہ سے بھی کہ وہ ایک فیملی جیسے تھا. اچھا, آپ اپنا یوٹیوب بھی چلاتی ہیں, انفلوئنسر بھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہم آپ کا جو کانٹینٹ ہے بڑا پازیٹیو دیکھتے ہیں. حالانکہ آپ کے پاس, آپ کے دل میں جو کچھ ہے, جتنا کچھ ہے لوگوں کے بارے میں, اور وہ اگر آپ وہ نکالنا شروع کریں تو آپ کے ملینز میں ویوز آ سکتے ہیں. ایک تو میں اس کی ریزن پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور دوسرا یہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا لگایا. میں آپ کو بہت سارے ماشاءاللہ دیکھتا ہوں, آپ نے اکثر یہ اور اس حوالے سے, تو یہ کیا کوئی بچپن سے شروع سے یا کس طریقے سے یہ مینج کرتی ہیں؟ پاکستان تو ہماری بلڈ میں ہے نا, بالکل سب کے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے. ہاں, میرے ہر شو میں کسی بھی چینل پہ ہوں یا میرا اپنا کوئی بھی ایسا کام تو یہ میری پہچان ہے پاکستان. تو یہ
جھنڈا جو ہے میں لگاتی ہوں, اور بچوں کو بھی میں نے کہا ہوا ہے ایوری 14 اگست, میرا بیٹا لنڈن میں رہتا ہے تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ ہر 23 مارچ اور 14 اگست کو یہ جھنڈا, یہ بیج تم لوگوں کو لگانا ہے, چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, یہی ہماری پہچان ہے. تو یہ ملک سے محبت ہے جو کہ ہونی ہی چاہیے. یہ صرف 14 اگست پہ سامنے نہیں آنی چاہیے, یہ صرف 23 مارچ پہ سامنے نہیں آنی چاہیے. پورے سال جب یہ محبت اندر رہے گی, جیسے کہ میں اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ ہم رمضان میں بہت اچھے والے مسلمان بن جاتے ہیں, تو وہ تو صرف ٹریننگ کے لیے آتا ہے ایک مہینہ, تاکہ آپ 11 منتھس ویسے رہیں. پر ہم صرف رمضان میں قرآن اٹھائیں یا یہ کہ اچھی باتیں یا جو بھی کچھ ہے تھوڑے پازیٹیو ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو اچھا مسلمان ہمیں صرف رمضان میں نہیں بننا ہے, اچھا مسلمان تو پورے سال ہمیں ایک اس چیز کو وہ کرنا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے بن کے. تو یہ ہے. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ باتیں کرنے والی ہیں کہ اسپیشلی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اس وقت آپ نے جس گریس کا مظاہرہ کیا, ہمارے سوسائٹی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. کہ آپ کی سپریشن ہو چکی ہے, اس کے باوجود بھی فائٹ کرنا, بیٹے کو کہنا کہ تم جنازہ پڑھاؤ, اس موقع پہ پہنچنا, پھر پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دینا, پھر باقی سارے معاملات میں اس طرح آپ کھڑی ہوئی کہ جس طرح شاید میرا خیال ہے کہ اگر ساتھ ہوتے ہوئے بھی بہت کم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے. تو یہ آپ کے اندر یہ کریج کیسے ہے اور آپ نے کیوں کیا ایسا؟ میں آپ کی اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری نگیٹیوٹیز بھی سامنے آئیں, کچھ نگیٹیو کامنٹس اور اس طرح کی چیزیں. ایک چیز جانتی ہوں کہ ایک تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے انسان کا, جسے ہم لائف پارٹنر کہتے ہیں انگریزی میں, اور جیون ساتھی کہتے ہیں, یہ ایک پیپر کا نہیں ہوتا, 3 لفظ کا نہیں ہوتا خالی, یہ پوری لائف ہوتی ہے جو آپ نے گزاری ہوتی ہے ایک شخص کے ساتھ. اور آپ کہتے ہیں نا کہ نیچے سے اوپر تک کا سفر وہ ساتھ شروع کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا تو جاب بھی نہیں تھی عامر کی جب شادی ہوئی, تو سوچیں آپ کے کتنے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بھلا دیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اب رشتہ نہیں رہا, تو نفرت آئے, آپ ہیٹ پھیلائیں, آپ نیگیٹو بات کریں, یا یہ آپ کہیں کہ نہیں اس شخص نے کبھی آپ کے لیے اچھا بھی کیا تھا, وہ اچھا یاد رکھیں. میں سب کو ہی کہوں گی اگر بدقسمتی سے کسی کی کوئی رشتے, اور یہاں یہ بات بھی تھوڑا سا میں مینشن کروں گی کہ نہ تو میں نے انہیں چھوڑا, نہ میں نے چھوڑنا چاہتی تھی. کہ میری جو افیکشن جو بھی تھا ان کے ساتھ وہ اللہ ہی کو پتہ ہے, اللہ جانتا ہے, اور نہ وہ چھوڑنا چاہتے تھے. جو دوسری فیملی تھی, پریشرز تھے اتنے زیادہ کہ مجبور انسان ہو جاتا ہے کچھ حالات اور واقعات میں کچھ اس طرح کا کہ بس وہ ادروائز وہ جیسے انسان تھے جو ان کے قریب تھے, جو لوگ قریب بھی وہ لوگ جو ایکچولی ویل وشر تھے. کچھ لوگ تو زیادہ تر موسٹلی بس ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ویل وشر نہیں تھے, جس کی وجہ سے کچھ وہ غلط کچھ اس طرح کے حالات بن گئے. ادروائز لوگ اگر اچھے اور ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اچھے مشورے دیتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں. تو بس یہ ایک چیز ہے, لیکن وہ اچھے انسان تھے جس کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں, میری تعریف کرتے ہیں کہ میں کتنی اعلیٰ ظرف ہوں, اس طرح کا لوگ لکھتے ہیں کہ میں نے لوگ کہتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں حافظ صاحب کہ کچھ اچھا کیا ہوگا انہوں نے جو میں ایسا کر رہی ہوں. مجھے ان کی پیسہ یا وہ میں نے اپنی زندگی میں انہوں نے یوں بھی یہ بھی بتاؤں گی کہ میں ان کے ساتھ رہی ہوں, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لٹایا, خرچ کیا, دنیا گھمائی, سب کچھ کیا. مجھے کبھی وہ نہیں رہی ان سب چیزوں کی ہوس, ہرس, لالچ. آپ تو بچپن سے خود ہی باہر رہی تھی نا, ایک تو بچپن سے ظاہر ہے فادر کی گھر سے سب کچھ دیکھا, پھر عامر کے ساتھ وہ کھلے دل کے انسان تھے بہت زیادہ. اور میں تھی بہت سادی طبیعت, شروع سے ہی ایسی ہوں. میں نے ان کی لائف میں رہتے ہوئے, ساتھ رہتے ہوئے, میں نے ایک سونے کی انگوٹھی بھی کبھی خود نہیں خریدی. اچھا. تو یہاں یہ ایک ایسی چیز, میری برتھ ڈیز آ جائیں, ہماری ویڈنگ اینیورسری آتی تھی تو وہ مجھے گفٹس دیتے تھے, جیسے کہ اس میں بھی بڑھ کے لڑائیاں ہوتی تھیں, کیونکہ ہاں ہم جب دبئی سے شو کرتے تھے مجھے وہ لے کے جاتے تھے یہ جویلرس کے یہاں, وہ کچھ خریدیں. تو چاند رات ہوتی تھی, عید ہوتی تھی وہاں اگلے دن, تو میں چھوٹے چھوٹے کوئی سیٹ یا چھوٹی والی چیزیں کچھ کی جو میں پہن سکوں نارملی, تو میں کہتی کہ نہیں
کچھ اچھا لیں, کوئی ہیوی چیز لیں, ارے عورتیں اتنا لیتی ہیں. تو وہاں ایک بار کا واقعہ بھی ہے کہ ایک سیلس گرل تھی, وہ انڈیا سے ان کا تعلق تھا, تو انہوں نے کہا, ہم دونوں کے آرگیومنٹ ہو رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں, ایک چھوٹا سا بس یہ صحیح ہے جو میں پہن سکوں, مجھے کیا کرنا ہے اتنا رکھ کے اور یہ سب. نہیں یہ وہ خاتون نے مجھے کہا, میم آپ کتنی لکی ہیں, ہم یہ پہلا کپل دیکھ رہے ہیں جس میں عورت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں چاہیے اور میاں کہہ رہے لو. تو میں ہنسی اس پہ, کہنے کہ یہ پہلا کپل ہے, ورنہ زیادہ تر کپلس میں لڑائی ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں بس کر دو, اب کتنا لوگی یا تھوڑا کم کرو, ایسا ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ مجھے بہت زیادہ فورس کرتے تھے کہ چیزیں کریں, خرچیں لٹایا کریں, اللہ نے دیا یہ وہ. تو بس یہ کہ ظاہر ہے ہم نے اپنے گھر سے دیکھا ہوا تھا کہ کیسے چلنا ہے ہم نے, کیونکہ محنت سے یہاں تک پہنچے, ایسے کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا جیسے ہوتا ہے نارملی آج کل, کچھ نہیں تھا. تو محنت سے پہنچے, تو اس پیسے کی قدر خود بھی کی اور بچوں کو بھی سکھائی. بچوں کو پتا تھا ماما دبئی میں ہیں تو سیل والی شاپس ڈھونڈ رہی ہیں, مال میں ہیں, تو وہ ان کو بھی عادت ہو گئی تھی, تو پرائس ٹیگ پہلے دیکھتے تھے, ابھی تک یہی ہے. تو ٹھیک ہے, اللہ نے دیا ہے سب کچھ, لیکن آپ بچوں کو ضرور یہ سکھائیں کہ اس پیسے کی ویلیو کیا ہے, یہ ایسے نہیں آ گیا ہے, اس کی قدر سکھائیں. تو یہ چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے. پر آج دیکھیے نا, ہم چھوٹے تھے, جیسے عید آتی تھی تو رات کو کپڑے نکال کے چیک کرتے تھے بار بار رکھ کے, جوتے سب چھپا کے, فرینڈ سے بھی چھپا رہے ہوتے تھے. تو آج برانڈس پہنتے ہیں, ویلیو نہیں ہے. گھر میں نانی کے گھر میں کبھی بریانی اور یہ سب پکتا تھا تو لگتا آج کوئی آ رہا ہے, دعوت ہے. آج بریانی قورمے کی ویلیو ہے, بلکہ اب تو بیٹھے آرڈر کر دیتے ہیں, 50 روپے 100 روپے ملنے ہے عیدی, تو لے کے اپنے بٹوے میں ڈال کے, اور ہاں اس کی ایک خوشی الگ ہوتی تھی. 5,000 بھی دیں بچے کو تو لے کے وہ ٹھیک ہے. بالکل ایسے. تو یہ چیزیں اس لیے کہ ویلیو ہم نے سکھائی نہیں بچوں کو, ویلیو ہم نے دی نہیں, ہم نے وہ ٹرانسفر نہیں کی چیزیں جو ہمارے اندر تھیں. تو چاہیے کہ ہم کریں کچھ چیزیں. میرے بچے جیسے کبھی ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جب تھوڑا سا چھوٹے, ماما اب آج کل تھوڑی ہوتی, میں کہتی تھی آج کل نہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ہیں وہ تمہارے اندر بھی جانی ہے, اور تم سے تمہارے بچوں میں بھی جانی ہے. وہ چیزیں ضروری ہیں, وہ رکھنا ہے. تو کچھ چیزیں, سب نہیں کہہ رہی آبویسلی, میں خود بچوں کو بھی کہتی ہوں وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. جیسے کہ انسٹاگرام اور یہ سب چیزیں جب آئیں تو میں نے اپنی بیٹی سے سیکھا. میری بیٹی چھوٹی تھی, وہ مجھے سکھا رہی تھی, ماما ایسے 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 ایسے, یہ نہیں یہ کریں وہ نہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, لرن کریں بچوں سے. ان کے ساتھ ایک تو جب وہ تھوڑے سے 10-11 سال 12 سال کو کراس کریں تو ان کے دوست بن جائیں, فورس نہیں کریں ان کو. اور جو پک اپ ٹائم ہے ان کا, وہ بیسٹ ٹائم ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں, اپنے شوز میں بھی کہہ چکی ہوں کہ 7 سال میں نماز سکھاؤں, 10 سال سے سختی کرو, حدیث سے مبارکہ میں یہ ہے. وہاں آپ کو وہ ٹائم دے دیا گیا ہے کہ اب اگر آپ کا بچہ 7 سال میں نماز سیکھنے لائق ہے تو پھر وہ سب کچھ, اس کا پک اپ ہے, یہ پک اپ ٹائم ہے, تو پھر وہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے. تو وہ سب کچھ دین بھی دیں اور دنیا بھی سکھائیں. تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بچوں کی اپ برنگنگ ہے. لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ اس پہ بات کرنا, میں کہتی ہوں کچھ نہیں ہے, بس ٹائم دیں بچے کو. بلکہ اس پہ ابھی ہم بات کریں گے, اور یہاں پہ میں اپنی وائف کا بھی ذکر کروں گا. میری وائف بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے. اچھا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, میں اسے لے کے جاتا ہوں کہ یہ کرو, وہ کہتے ہیں نہیں کرنی. بالکل وہ بہت کم شاپنگ کرتی ہے. تو پھر وہی ہوا نا کہ آپ کی سکسیس میں پھر جو بھابھی آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کا ہاتھ ہے, ان کا ہاتھ بہت بڑا رول ہے. بلکہ میں یہاں پہ ایک بات اوپنلی بتا دیتا ہوں, ہماری ٹیم کو میسج آیا تھا دانیہ کا کہ وہ میری پوڈ کاسٹ میں آنا چاہتی ہیں. تو میں نے یہ بات جا کے اپنے مسز کو بتائی, تو میری مسز نے فوراً کہا کہ اگر بات کرنی ہے تو آپ ڈاکٹر بشرا صاحبہ سے جا کے بات کریں, ان سے چیزیں, مطلب وہ پھر ان کے مشورے پہ. آپ نے جن خاتون کا نام لیا, آپ کو پتہ ہی ہے ٹرائل چل رہا ہے ان کا. جی بالکل. اور یہ تو دنیاوی ٹرائل ہے. جی اور ایک آخرت میں ٹرائل نہیں چلے گا, بالکل, وہاں تو سیدھا فیصلے سنائے جائیں گے. بالکل. تو آج اگر عامر ہم سب میں موجود نہیں ہیں, اور میں اپنی بات, مجھے صرف یہ نہ سمجھے کیونکہ میں ان کی ایکس وائف ہوں یا ان کے بچوں کی والدہ ہوں, وہ میرے باس تھے, وہ میرے مینٹور تھے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ. تو بہت سارے لوگ کبھی کبھی مجھے ایسا لکھ دیتے ہیں, بڑی میں ہرٹ بھی ہوتی ہوں. لوگوں کو لکھتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں, کس کو لکھ رہے ہیں. لائف پارٹنر ہونے میں اور ریزن فار اینڈ آف لائف ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جن خاتون کا آپ نے نام لیا, میں نام بھی لینا گوارا نہیں کرتی اپنی زبان پہ ان کا, کیونکہ مطلب خواتین اگر ایسی, اللہ بچائے ایسی خواتین سے. اور بات یہ کہ
یہ دونوں دنیا کی عدالت ہے جو وہ فیس کر رہی ہیں. اللہ کو پتہ آگے کیا ہونا ہے اس میں انشاءاللہ. میں یہ کیس میں نے کیوں کیا, اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. ایسے ہی نہیں میں پہلے تو پوسٹ مارٹم کے پر ایشو آ گئے تھے. میری ایک عادت ہے, میں چیزوں کی تہ تک جاتی ہوں پورا. اگر میں نے کئی بار اپنے میڈیا ٹاک میں بھی یہ کہا کہ اگر ہمیں لگتا, بچوں کو لگتا, بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اگر ان کو یہ لگتا کہ کہیں کوئی ایسے شواہد یا ایسی چیزیں ہیں جہاں پر دوسرا کوئی وہ بنتا ہے, جب پولیس سرجن کی رپورٹ آ گئی تو اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ساری چیزیں آبویس ہو گئی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ نہیں بس ٹھیک ہے. پھر اور انہوں نے ہمیں خود کہا کہ باڈی لے جائیے. پھر وہ جنا میں ان کی وہاں سے باڈی موو کی چھیپا کے سرد خانے میں. اور بڑا میں اصل میں یہ باتیں کیسے بتاؤں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سب وہ کرنا, لیکن بہت بہت مشکل وقت تھا کیونکہ ایک دم شاکنگ تھا وہ عام لوگوں کے لیے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں. آج تک لوگ لکھتے ہیں مجھے کہ ہمیں یقین نہیں آتا. میرے لیے بہت شاکنگ تھا. میں اپنے دوست کے ساتھ ڈرائیو کر کے ایک آفس جا رہا تھا تو اچانک اس نے مجھے بتایا, وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈیتھ ہوگی. تو مجھے یقین نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یار, کس کو بھی آپ سوچیں پھر میں ان کی اولاد کو کیسے بتاؤں کہ یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو لوگ جب کچھ لکھتے ہیں نا تو یاد رکھیں کہ میں خود کہتی ہوں میں ایکس وائف ہوں, میں کوئی کلیم نہیں کر رہی کچھ نہیں, لیکن میں عامر کی آنر کے لیے لڑ رہی ہوں, ان کے بچوں کے باپ کے آنر کے لیے. وہ بچے لڑ رہے ہیں, ایکچولی تو میں نہیں لڑ رہی ہوں, میں تو آن بہاف آف احمد اینڈ دعا لڑ رہی ہوں. جی بالکل ظاہر ہے. کلیم جو ہے اس چیز کا کیا ہے میری بیٹی نے, کمپلیننٹ میری بیٹی ہے, اور اصل تو رائٹ بھی ہونے کے اولاد کا وہ ہے. جی بالکل. چاہے پوسٹ مارٹم کا جب لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا آپ کی اس کیمرا کے تھرو میں یہی سب چیزیں کچھ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عامر کی وصیت رہی پوری زندگی اس چیز پر میرے ساتھ جب بھی, کیونکہ ان کے آپ کو پتا ہے ان کے تو اپس اینڈ ڈاؤنس پولیٹیکل فگر بھی تھے تو چلتے رہتے تھے. عالم علائم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں بہت زیادہ. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بات کہی کہ مجھے کبھی کوئی اس طرح مار دیا جاؤ یا مجھے کوئی مار دے یا کچھ, کیونکہ تھریٹس آتی تھیں ان کو, تو مجھے میرا پوسٹ مارٹم مت ہونے دیجیے گا. اچھا. تو وہ چیز میری رہ گئی دماغ میں. ظاہر ہے وہ وصیت ہی ہوئی نا. بالکل. اور پھر ان کی ایک اور ساتھی تھے جس نے مجھے بعد میں یہ بتایا, وہ ان سے تو خیر میری کیس کے بھی بعد ملاقات ہوئی, وہ بڑا روئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آج بھی مجھے بھابھی بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھابھی آپ نے جو یہ کیا ہے نا, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے ان کی روح کو خوش کیا. یا مجھے بھی انہوں نے, ڈاکٹر صاحب نے ان کی موت سے چند ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ دیکھو مجھے کچھ ہو جائے تو میرا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دینا. تو یہ چیزیں تھیں, تو ظاہر ہے مجھے اور سکون ملا. اور ظاہر ہے کہ پوسٹ مارٹم آپ کو بھی پتہ, میں نے بڑی ریزنس بھی دی. خیر مجھے ضرورت نہیں ہے, میں کہتی ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہو, سب کچھ ہو, اللہ مجھے بھی تو اپنی خبر میں ہی جانا ہے. تو میں رانگ ہوں گی تو بھی جواب دہ ہوں, میں رائٹ ہوں گی تو بھی میرا اس کی بلیسنگز اللہ تعالیٰ مجھے میری خبر میں روز حشر بھی دے گا. تو اور پھر دنیا میں اگر میں کسی کے سامنے کلین رہنا چاہتی ہوں, وہ میرے بچے ہیں. وہ میرے بچے ہیں کہ جن کو یہ پتا ہو کہ ماما, اور میں جو کچھ کرتی ہوں ان کی مشورے سے, ان کی کہنے پر. تو یہ پوسٹ مارٹم روکنا بچوں کا ڈیسیجن تھا. مجھے احمد جب پلین میں بیٹھے ہوئے تھے تب احمد نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ماما نہیں پلیز یہ نہیں ہونے دیجیے گا, بابا جس اذیت سے چلے گئے ہیں. وہ ایک بہت بڑی اذیت تھی. تو اب ان کی باڈی کو, ہمارے یہاں باتیں بڑی ہوتی ہیں کہ ہاں اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا یا کہیں سے بھی کوئی شکوک و شبہات ایسے دکھ جاتے, شواہد جیسے کہتے ہیں, تو آبویسلی سب سے پہلے ہم ہوتے جو یہ کہتے کہ ہاں کریں. لیکن اس طرح کا کچھ ہوا نہیں. اور پھر سسٹم پہ آ جائیے, اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, مجھے تھا کہ یہ جو پوسٹ مارٹم کوئی آسان چیز نہیں ہوتی, کہہ دینا بڑا آسان ہے. اور مجھے یاد آتا ہے پھر یاد آیا کہ عامر پوسٹ مارٹم نام سے ہی کالم لکھا کرتے تھے, بڑا مشہور تھا ان کے کالم پوسٹ مارٹم کے نام سے, بہت فینس تھے ان کے. ایکچولی تو ان کی لکھائی کے لوگ فین پہلے ہوئے تھے. تو بس مجھے یہ تھا کہ, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, کچھ خواب ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو میں نہیں بتانا چاہتی, میں نہیں شیئر کرنا چاہتی. پر اولادیں جو رشتے رہ جاتے ہیں دنیا میں, آپ چھوڑ جاتے ہیں, ان کے تھرو اللہ تعالیٰ بہت سارے میسیجز اس طرح کے ملے کہ نہیں
ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور بہت میں خوش ہوں, مجھے سکون ہے, بچوں کو سکون ہے کہ یہ نہیں ہوا. اور ٹھیک ہے, اس کے لیے بڑی فائٹ کی اور بلا وجہ لوگوں نے کنٹروورسیز بنائی. ہمارے یہاں عادت سی کچھ ہو گئی ہے لیکن لوگوں کو. کنٹروورسیز نارملی جو بناتے ہیں وہ یوٹیوبر صرف اپنے ویوز کے لیے, وہ کسی کی عزت کا خیال کیے بغیر. آپ نے جب بات کی کہ پازیٹیو, میں بتا رہی ہوں نا کہ خالی لوگ نام کیش کرتے ہیں. یہ جو ویڈیو کا معاملہ ہوا یہ بھی تو وہی تھا نا. ایک انسان آج یہ میں کیس کیوں لڑ رہی ہوں, اس ایگزامپل کو سیٹ کرنا ہے کہ پہلی چیز عزت صرف عورت کی نہیں ہوتی, عزت مرد کی بھی ہوتی ہے. اگر یہی چیز کسی عورت کے ساتھ ہوئی تھی پورا ملک سڑک پہ ہوتا اور پتلے جلا رہا ہوتا اس انسان کے, ٹھیک ہے. لیکن ایک عورت نے کیا, اس کو آپ عورت, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا کا معیار الگ نہیں رکھا, بالکل دونوں کے لیے برابر رکھا ہے, ٹھیک ہے. ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے, یہ ساری پھر موت کی سزا ہے. سزاؤں پہ جو ہے اگر کوڑوں کی بات ہے تو وہ مرد اور دونوں کے لیے برابر, کوڑوں کی سزا ہو, رجم کی سزا ہو, واٹ ایور سزا کوئی بھی ہو, تو مرد اور عورت برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا, اس کا صرف کلائی کاٹ دینا, ایسا نہیں. جب تک بلکہ جو ہاتھ کاٹنے کی مثال ہے وہ شروع عورت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی بالکل تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سوچیں اب آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایگزامپل جب دے رہے ہیں تو عورت کی تو دے رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو یہ ایک انگلش لا ہمارا اور شریعہ لا وہ تھوڑا سا وہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑے پرابلمس آتے ہیں ہمارے. لیکن یہ کہ نہیں بولے لوگ, نہیں اٹھے لوگ, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. مزے سب نے لیے, یوٹیوبرز, سوری ٹو سے, پر یوٹیوبرز, میمرز, سبھی نے جو کے چند پیسے بھی بن گئے, انہوں نے کچھ کر لیا, لیکن یہ کوئی آسان جو نہیں. انسان بس, میں صرف اتنا کہتی ہوں, اپنے اوپر رکھ کے سوچ لے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. بڑے بڑے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں. کون؟ جو باحیا اور باغیرت ہوتے ہیں. بالکل, ورنہ بڑی بڑی ویڈیوز لوگوں کی آ گئی ہیں, اور ماشاءاللہ, ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے, مطلب ان کی چھٹائی پہ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنا سب کچھ ان کا نارمل چل رہا ہے. غیرت تھی ان کی, وہ کیا کہوں, روتی روتی ویڈیوز ان کی ہیں, سب کچھ ہے. اور شاید لوگ کچھ یہ بھی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا یا کچھ نہیں تھا, یہ ساری چیزیں ہیں. بچوں کا وہ سامنا خود ان کی ویڈیوز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں روتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں اپنی, اور بہت ساری آڈیوز ہیں جو لوگوں نے نہیں سنی ہیں, وہ میرے پاس ہیں, جس کی بیس پہ میں یہ کیس بھی لڑ رہی ہوں, ساری چیزیں. اور وہ روتے روتے کہتی ہیں میں اپنی بیٹی کے سامنے کیسے آؤں گا. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک انسان اپنی جان سے چلا گیا. اور یہ کیا بچوں پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں, بچوں پر. مجھے بس میں کہتی ہوں وہ بڑا چاہنے والا باپ تھا, وہ بڑا چاہنے والا شوہر تھا. ایک ٹائم آیا کہ زندگی ٹوٹی, بکھری, فیملی ٹوٹی, صبر کیا. پھر اس کے بعد ٹائم آیا, بچوں کو لے کے چلنا ہے. بچے اس ایج میں تھے, اس عمر کے اس دور سے گزر رہے تھے جو بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. سنبھالا, سب کچھ کیا, تب بھی چین نہیں آیا لوگوں کو. فیملی بھی چھین لی, سبھی کچھ چھین لیا, فائنینشلی ہر لحاظ سے ایک انسان کو استعمال کیا اور 3 جانوں کو تکلیف میں ڈالا. کوئی بات نہیں, صبر کیا, اللہ پہ چھوڑا, آج بھی چھوڑا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت لوگ کہتے ہیں میں بہت اسٹرانگ ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, مجھے کہتے ہیں اللہ آپ کو اور ہمت دے. اللہ آپ کو, جب لوگ یہ دعا کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ دعا مت دے, اللہ سے یہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ میری ہمت اچھے کاموں میں, اللہ کو دکھ نہ دے اللہ, ہاں, کہ مجھے ایسی ہمت نہیں چاہیے جو مجھے اس طرح سے. ہاں مشکل تھا, میں نے ہمت, میرے پاس اور آپشن نہیں تھا. ہمت واز مائی ایک ہی وے تھا, تو ہمت تو کرنی تھی. اگر میں ٹوٹ جاتی تو میرے بچے بکھر جاتے. اس پہ یہاں پہ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک صحابی بیٹھے دعا کر رہے تھے, یا اللہ مجھے صبر دے, یا اللہ مجھے صبر دے. تو ایک دوسرے صحابی انہوں نے کہا اللہ سے کیا مانگ رہے ہو, صبر تو تکلیف پہ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے تم پہلے تکلیف مانگ رہے ہو. تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اور ہمت دے, اللہ اور صبر دے, خیر کی دعا دینی چاہیے. بالکل, تو دعائیں لوگ کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ. میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے سننے والے ہیں ان سبھی کو کہتی ہوں کہ بہت دعائیں ملتی ہیں. میں بہت خوش نصیب ہوں, میں ان کو اپنی فیملی مانتی ہوں. ان سب لوگوں کو اکثر جو پوسٹ وغیرہ بھی ڈالتی ہوں صرف انہی کے لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں, اور ان کی دعائیں میرا حوصلہ ہے. میں آج جو لڑ پا رہی ہوں, اور آج جو میں اس طرح سے
کھڑی ہوئی ہوں اس راستے پہ چل رہی جو ہوں پازیٹیو لوگ ہیں ان کی وجہ حوصلہ سے. افزائی کی وجہ سے. اچھا یہاں پہ ہم تھوڑا سا بچوں کی طرف آتے ہیں, اسپیشلی سوسائٹی کے ان لوگوں کے لیے جو ایسے مشکلات کا شکار ہیں. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کے بارے سے یہ بتا دیں کہ جب یہ علیحدگی آپ کی ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی کیا بچوں سے مسلسل رابطے میں تھے؟ کیونکہ کچھ یوٹیوبر نے تو یہ بتایا کہ بھی وہ رابطہ ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. میں ایک چیز جانتی ہوں, میں آج بھی کہوں گی یہاں بیٹھ کر کہ میں کبھی بھی, میں پرائیویٹ اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. میں کبھی بھی اپنی پرسنل چیزیں نہ تو میں صفائیاں دینے آؤں گی, کبھی بھی کوئی ایلیگیشن لگا بھی دے تو میں کہوں نہیں یہ نہیں, یہ تھا نہیں, مجھے نہیں دینی صفائی, میرا رب جانے میں جان. تو اس چیز کی پرسنل لائف کو میں آپ کی, میں تمام ہی سیلیبریٹیز سے بھی کہوں گی, سبھی کو بلکہ مشورہ بھی دوں گی کہ اب کچھ بھی ہوتا ہے, یہ تو دنیا ہے, طلاق اگر رکھی اللہ تعالیٰ نے یا خلا طلاق یہ سب چیزیں ہو جاتا ہے. جو بدقسمتی سے حالات کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے نا, کبھی یہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اس رشتے میں ایک دوسرے کا, یہ اس لباس کو تار نہیں کرنا ہے. اس لباس کا آپ کو شادی جب ہو گئی تب بھی, اور شادی ٹوٹ بھی گئی تب بھی, اس لباس کو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے. تو وہ یہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی, کیونکہ میں اور وہ ساتھ رہے, جو بھی ڈفرینسز, کچھ بھی اول تو کوئی ڈفرینسز تھے نہیں, بس یہ کہ کیا کہوں کہ قسمت ڈفرینسز ہم دونوں کے بیچ کوئی نہیں. جو جتنے بھی لوگ ہمیں کلوزلی جانتے ہیں سب جانتے ہیں ہم دونوں کے بیچ کوئی ڈفرینسز نہیں تھی, کبھی نہیں رہے, نہ کبھی فائنینس ہمارا ڈفرینس رہا, کچھ بھی نہیں. تو یہ کہ اسی لیے تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ان کی بات کر رہی ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بڑا دیکھنے میں نہیں آتا اس طرح سے کہ کوئی خاتون اس طرح سے, تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے وہ چاہتے نہیں تھے, وہ یہ سب چاہتے ہی نہیں تھے, بس کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور مسلسل رابطے میں تھے بچوں کے ساتھ؟ بالکل رابطہ ہوتا تھا, بچے رابطہ کرتے تھے, برتھ ڈیز پہ وش کرنا, نیو ایئر پہ وش کرنا. ہم ایک بار ہم ملک سے باہر تھے تو بھی بچوں کو وش, سب کچھ تھا, اور گھر آتے تھے, گھر پہ ان کا اپنا 1-2 دن گزارتے بھی تھے بچوں کے ساتھ, تاکہ بچوں کے ساتھ ایک پراپر ٹائم پاس ہوتا تھا. بالکل. اچھا تھوڑا سا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ جو سیکنڈ آئی تھی ان کی لائف میں, اس کی وجہ سے آپ کا یہ جو گیپ آیا تھا نا تھوڑا سا, جو آپ جو لوگ وہ نہ تو میں کوئی روک رہی ہوں, میں تو ظاہر ہے میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, اولاد سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بانڈنگ ہمیشہ رہتی ہے اور رہی, اور وہ تو وہ بتانے کے لیے, ایکسپلینیشن دینے کے لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ تھا, ہم تو یوں تھے, ہم ملتے بھی تھے, ارے سب سنو نہیں. کوئی سوشل میڈیا پہ لکھ کے اپنے باپ سے ملنے نہیں جائے گا, یا باپ ملنے نہیں آئے گا سوشل میڈیا پہ, تو ہر چیز پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی, کچھ چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں. تو یہی میں جب کہتی ہوں کہ اپنی پرائیویٹ اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھیں. کچھ ہو بھی گیا ہے نا لائف میں بدقسمتی سے, اس لباس کو اسی طرح سے چھپا کر رکھیں. اور کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں, ہر چیز پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. تو وہ میں آج بھی آپ سے کہوں گی, آپ نے مجھ سے پوچھا, میں کبھی بھی آپ سے اپنی پرسنل پرائیویٹ چیزیں ڈسکس کروں گی ہی نہیں. ہاں وہ چیزیں آپ کے سامنے, آج عامر کا ڈسکشن, کیوں عامر ایز اے باس, عامر ایک بہترین براڈ کاسٹر, بہترین لکھنے والے, کالم نگار, بہترین انسان سب سے بڑھ کر, اور ان کی میں کیونکہ کچھ چیزیں اب مجھے لگتا ہے میں پہلے سامنے نہیں آئی تھی, اس لیے کہ وہ زندہ تھے, وہ جو اچھے عمل کر رہے ہیں وہ ان کے دکھ رہے ہیں, پر اب میں سامنے ان کا نام لے کے اس لیے کری کیونکہ میرے پاس قرض ہے اب یہ چیز کہ انہوں نے جتنی اچھائیاں کی ہیں, اور ان کا کیونکہ میں لائف پارٹنر تھی, میں نے 18-19 سال ان کے ساتھ گزارے ان کی. اور پھر کیا بتاؤں, فٹ پاتھ سے جیسے کہتے ہیں نا, ہمارا ایک وہ بھی ٹائم, میں بڑے فخر سے بتاتی ہوں, وہ بھی بتاتے تھے کہ گاڑی تھی ہماری, تو گاڑی خراب ہو جاتی تھی, پہلے تو بائک تھی, بائک سے شروعات ہوئی, اچھا تو وہ خراب ہوگی, تو اب جمشید روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ٹھیلے والی مچھلی جو سامنے وہ مشہور تھی وہاں کی, پتہ نہیں آپ نے تو نہیں کھائی گئی, ایک اس ٹائم کی بات ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو وہ مچھلی ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, اسے انجوائے کر, ہم نے کہتے ہیں نا فٹ پاتھ پہ بھی ہم نے ساتھ ٹائم گزارا ہے, بہت فخر سے کہتی ہوں میں. اور اس کے بعد گاڑی پہ جھنڈا لگا تو بھی ساتھ ہیں. مطلب ایک بار ایسا ہوا کہ ہم برنس روڈ پہ وہ کھا رہے تھے چاٹ وغیرہ, عامر بہت فوڈی تھے, بہت شوقین تھے, وہ تو سب کو پتا ہے, بنانے کا شوق, کھانے کا شوق. مجھے بس یہ تھا ٹھیک ہے جو مل جائے کھا لو بس, تو ان کو ہوتا تھا یہاں سے یہ کھا لیں, وہاں سے وہ کھا لیں, ہوٹلنگ کا شوق اور یہ ساری چیزیں. تو ہم برنس روڈ پہ ایک دن وہ کھا رہے تھے چنا چاٹ وغیرہ, تو تب عامر منسٹر تھے,
تو گاڑی میں بیٹھے کھڑے تو برابر میں ایک سوزوکی آگے ان کی خواتین اس میں بیٹھی ہوئی تھیں, بھری ہوئی تھیں. تو وہ دیکھے کہ یار یہ تو وہ ہیں عالم آن لائن, اس وقت بڑا مشہور تھا. تو عامر بھائی آپ بھی ایسے کھاتے ہیں چھولے, آپ بھی ایسے چھولے, کیونکہ اس وقت میں نے کہا عامر سے دیکھیں منسٹرز نے کیسا ایک وہ رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہی نہیں کہ ایسا کرتے ہوں گے. منسٹر یا جھنڈے والی گاڑی کوئی کھڑے ہو کس طرح سے چنا چاٹ اب مطلب کھڑے ہو کے یار یہ لے کے آنا, وہ لوگ دیکھ رہے تھے کتنا کیجولی یہاں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور سب کچھ. تو انہوں نے باتیں شروع کر دی, ہاں جی کیوں نہیں, سب کو ایسے کھانا چاہیے. تو ان کا یہ تھا پی اے آ رہا ہے تو ان کا اگر بریف کیس اٹھا رہا ہے یا ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں تو نہیں میں خود ہی اٹھاؤں گا. کیوں تم بعد میں تو آؤ گے بھائی, یہ تو آج ہے کرسی کل نہیں ہوگی, تو پھر تم آؤ گے میرے بریف, مجھے چھوڑ دو ایسے ہی. مجھے یہ تھا ہوٹرز, موبائل پولیس موبائل ساتھ چل رہی ہے, اب ٹریفک جیم ہے. تو وہ لٹرلی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گاڑی سے اتر کے جا کے کہتے تھے بھائی تم لوگوں کو بول رہا ہوں یہ نہیں چلاؤ, گاڑی سے اتر ٹریفک جیم میں اتر جاتے تھے. تو ان کا میں کہہ رہی ہوں نا کہ بڑی کوالٹیز تھیں اور وہ بہت عوامی انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ جب ابھی ان کی برسی آئی تو بھی وہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ میں تھے. میں کہا یہ عزت یہ محبت قسمت والوں کو ملتی ہے, نصیب والوں کو. اس پہ ان کی دعا کے لیے بھی وہ تو میں کرتی رہتی ہوں بالکل. مجھے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے کیا لکھ رہے ہیں, کیا مجھے یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو قرض ہیں مجھ پر. وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے نعت خواہ کی حیثیت سے یاد رکھا جائے, تو ان کی چیزیں کبھی کبھی اس طرح کی شیئر کرنے کے تو بہت کچھ ہے, بہت کچھ. ایک لائف گزری ہے, مطلب ایک میری آدھے سے زیادہ زندگی ان کے ساتھ گزری, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر خالی یہ نہیں کہ گھر کا ساتھ تھا, ہمارا تو آفس کا بھی 24 گھنٹے کا, اتنی میموریز ہیں, اتنی یادیں ہیں, ختم ہی نہیں ہو. بلکہ ابھی آپ نے نعت کا ذکر کیا تو آپ سے اینڈ پہ ہم انشاءاللہ کچھ سنیں گے بھی. آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے گلے کا میرا تھوڑا سا تھروٹ انفیکشن چل رہا ہے. چلیں کوشش کر لیجیے گا اگر کوئی ایک دو شعر. تو باقی یہ سارے بھی, بلکہ بچوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب محبتیں ٹرانسفر کی. میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت ساری چیزیں. میں ہمیشہ لکھتی ہوں کہ جیسے درود, آپ دیکھیں عالم آن لائن جب آتا تھا تو ابتدا اور اس کے انٹرو اور ایکسٹرو میں اینڈ پہ کرتے تھے, درود شریف پڑھتے تھے. تو نارملی ہم اس وقت ایسے درود پڑھتے نہیں تھے کہ روز روز پڑھ رہے ہیں, وہ عادت ڈالی انہوں نے. بالکل بہت سارے لوگ مجھے لکھتے کہ ہاں ہمیں درود پڑھنے کی عادت پڑی, ہمیں نماز آج تک یاد ہے. میں اکثر مجھے کہتے تھے میری ای میلز چیک کریں, تو میں ان کی ای میلز جب عالم آن لائن نیا ہٹ ہوا تھا, مشہور ہوا تھا لوگوں میں, تو ایک ای میل آئی تھی جس میں ایک لڑکے نے, آئی تھنک یو کے سے تھا, کہاں سے, یورپ سے ہی تھا. اس نے لکھا کہ میں سنگنگ کا شوق تھا مجھے اور میں گانے گاتا تھا, تو پرائیویٹ پروگرام چھوٹے موٹے, لیکن آپ کو سننے کی بعد, آپ کی نعتیں سننے کے بعد اب میں نے نعتیں پڑھنی شروع کر دی ہیں, میں نے سنگنگ چھوڑ دی ہے. اب یہ اس طرح کی کتنی باتیں ہوں گی جن کا ان کو تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے نا, یہ وہاں تک جائے گی. کوئی ایسی, یہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں انسان کی ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے میں جیسے حجاب کی بات کروں, میں نے جب مطلب آن اسکرین باقاعدہ آنا شروع ہوئی تو مجھے ای میلز آئیں یا مجھے میسیجز آئے اس طرح کے کہ آپ کو دیکھ کے حجاب کرنا. میں کہتی تھی مجھے اور چیزوں کا تو نہیں پتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ حجاب اگر مجھے دیکھ کے کسی نے پہننا شروع کیا, شاید اس کا تھوڑا سا اجر مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ کا نظام ہے کہ ہاں بس گو کی ظاہر ہے پردے کی اور بھی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی انفلوئنس کسی پہ ڈال رہے ہیں, کوئی انسپائر ہو رہا ہے آپ سے اچھی چیز سے, تو یقیناً آپ کو بھی. بچوں میں زیادہ کس کے قریب تھے وہ, دعا کے یا احمد کے, یا ان کے زیادہ قریب کون تھے؟ دونوں ہی قریب تھے. عامر نے وہ تخصیص کبھی کی نہیں, پر ظاہر ہے بیٹی اگین بیٹی کا ہے, کیونکہ میری بھی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ ایک, اور دعا کیونکہ ان کی سب سے پہلی کو ہوسٹ جو ہے, مطلب چائلڈ کو ہوسٹ, تو میرے خیال میں دعا سے ہی شروعات ہوئی تھی. اور وہ بھاگتی بھاگتی جاتی تھی, وہ جاؤ دعا, وہ موبائل لے کر آؤ, سارے برانڈس اٹھا کے لا رہی ہوتی تھی بھاگتی ہوئی. میرے خیال میں کیا ایج ہوگی اس کے, 7-8 سال کی ہوگی وہ. تو لوگ مجھے لکھتے بھی تھے, ای میلز آتی تھی اس وقت کہ اس کو یہ بھاگتی, تو ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ گر نہ جائے, اس کو کہا کریں بھاگا نہیں کرے. تو لوگوں نے ایک ہماری فیملی کے ساتھ نا اتنا فیملی والا بانڈنگ تھی لوگوں کی, آج بھی ہے. وہ جو دعائیں آتی ہیں وہ ان کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں, ان کا کنیکشن. تو ہماری جب
فیملی ٹوٹی اور سب, بہت لوگوں کو بڑا افسوس ہوا تھا, اور آج تک لوگ لکھتے ہیں کہ کاش کہ یہ فیملی نہیں ٹوٹتی, کاش بس ٹھیک ہے جو بھی اس چیز کی اس کے وجہ بنے یا جو بھی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ اس دکھاتا ہے بندے کو کہ ہاں وہ غلط تھا, ہاں اس نے غلطیاں کی, ہاں اس نے ہرٹ کیا لوگوں کو, ہرٹ ہی نہیں کیونکہ سبھی ایک زندگی لے کے آتے ہیں دنیا میں, تو اس میں اتنے چیلنجز کسی اور کی وجہ سے فیس کرنے پڑ جائیں تو وہ کہہ رہی ہوں نا, لفظوں میں کچھ چیزیں نہیں بیان ہو سکتی. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی جب یہ مسائل ہوا کہ جی بچے شدید نفرت کر رہے ہیں, ہم نے تو اپنے باپ سے ملنا میں کہہ رہی ہوں نا, ان چیزوں کی صفائیاں دوں گی ہی نہیں کبھی بھی. جی جی نہیں لوگوں کبھی بھی نہیں دوں گی یہ کیا تھا, نہیں نہیں ایسا نہیں تھا, ایسا تھا, سنیے یہ نہیں تھا, یہ تھا, کیونکہ لوگوں کی زبانیں جیسے آپ نے بتا دیا کہ ماشاءاللہ گھر آتے تھے, ملتے تھے, لوگوں کی زبانیں بندی ہوتی, اور کہیں کہیں گیپس اور ڈسٹینسز آئے تھے تو اس کی وجہ وہ خاتون تھی سیکنڈ والی, وہ خاتون تھی. میں آئی ایم سوری, پر ظاہر ہے جو سچ ہے تو پھر سچ ہے, یا تو مجھ سے پوچھے نہیں, پوچھیں گے تو میں سچ ہی کہوں گے. تو میں بڑی, جب انہوں نے سیکنڈ کی, ان کو پتا تھا کہ ان کے بچے ہیں, وائف ہے, تو پھر اتنا پریشر کیوں کہ آپ ان کو چھوڑیں؟ مطلب ان کی فیملی کو کیا پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ تو آپ انہیں سے پوچھیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں, میں یہ بھی کہتی ہوں کہ پہلے تو کسی فیملی کو توڑوانا نہیں چاہیے تھا, اور اگر توڑوائی دی تو ایٹ لیسٹ کوئی ایک انسان تو خوش رہ جاتا. ان کی اپنی لائف بھی نہیں رہی, وہ بھی چند, آپ ان کو بھی چھوڑ گئے. آپ نے اگر سیڑھی بنانا تھا لو یا جو بھی کچھ تھا, تو وہ جس پوزیشن پہ تھے وہ ویسے ہی مل جاتی چیزیں. تو بس کیا ہی کہوں, میں نہیں کرنا چاہتی وہ سائڈ پہ, میں جانا ہی نہیں چاہتی. ہیں پردے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, تو میں بھی کیا کہوں. بچوں میں آپ ڈاکٹر صاحب والی آتے ہیں کس میں زیادہ دیکھتی ہیں؟ کسی کو شوق ہے اینکرنگ میں آنے کا, یا کہ میں نے اپنے فادر کی طرح میڈیا کے حوالے سے؟ انسیڈنٹ کے بعد تو ویسے بھی میڈیا میں دونوں کانفیڈنٹ دونوں ہیں, دونوں نے بچپن میں تو بہت کیا ہے. احمد تو چھوٹے تھے, ان سے میں نے بچوں کی شوز بھی کروائے ہیں, تو سب ہے, وہ دعا نے بھی کیا ہے. کانفیڈنٹ دونوں ہیں, لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد اب میڈیا سے ان کو, ایون سوشل میڈیا سے بھی لوگ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں لکھتے یا کچھ نہیں بولتے, تو بچے لاس صرف بچوں کا ہے, کسی کا نہیں. اچھا, جیسا ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہوتا ہے تو ان کے دوست احباب کا رویہ اور ہوتا ہے, جانے کے بعد اور ہوتا ہے, ایسا کچھ آپ نے فیس کیا؟ یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہو تو آپ کو لگتا تھا بڑے مخلص دوست ہوں گے, لیکن ان کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی کٹ آف ہو گئے؟ دیکھیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, یہیں تو ہونے وہ دھوکے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہماری ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جب فیملی ٹوٹی تب بھی بہت سارے چہرے کھلے سامنے آئے, اور پھر جب عامر کی ڈیتھ ہوتی ہے تب بھی تو ہوتا ہے, ایسا ہوا ہے بالکل. آپ کو اپنی زندگی کی جو جنگ ہے وہ اکیلے ہی لڑنی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کبھی بھی, میں تمام خواتین سے بالخصوص کہوں گی, اور اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں, کہ کبھی لائف میں کوئی ایسا مسہپ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو کبھی شولڈر مت ڈھونڈیں. کوئی شولڈر نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو بھی میں نے ایک خاص جملہ سکھایا ہوا ہے, وہ اب آگے بھی وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ رونے والا چہرہ اللہ کے آگے رکھو, رو اللہ کے آگے, اور ہنسنے والا چہرہ دنیا کے آگے رکھو. بہت بڑی بات ہے. رو اس کے آگے اور دنیا کے آگے ہنسنے والا چہرہ رکھو. چاہے آپ اندر سے کتنے بھی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے دکھاؤ مت, شولڈر مت ڈھونڈو. اور اب جو دنیا چل رہی ہے, اب جس اس حالات میں ہم رہ رہے ہیں, جی رہے ہیں, وہاں تو ویسے بھی لوگوں کو مسالے چاہیے ہوتے ہیں, وہاں تو لوگوں کو نیوز چاہیے ہوتی ہے, وائرل ہونے کے لیے بہت کچھ مواد چاہیے ہوتا ہے. تو ویسے بھی نہیں. تو اگر, اور پھر گریس کے ساتھ جیو اور گریس کے ساتھ مرو. ہمیشہ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزت رکھے, دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت رکھے. ہر سب سے بڑی دولت ہی وہ ہے, باقی جتنی جو دینا ہے اللہ نصیب میں جو لکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو نہیں لکھا ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. کوشش آپ کے اوپر اللہ نے رکھی ہے, بس چلتے جاؤ یہ سوچ کے. آپ کو انسٹاگرام پہ کافی سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جو آپ سے اپنے مسائل شیئر کرتی ہیں, تو کس طرح کے آپ ہمارے سوسائٹی میں زیادہ مسائل دیکھتی ہیں اور آپ ان کا سلوشن کیا دیتی ہیں ان کو؟ دیکھیں, رشتوں کو لے کر واقعی میں بہت مجھے خواتین نے ایسے
اسٹوریز شیئر کی ہیں جو انہوں نے مجھے لکھا کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے بھی شیئر نہیں کی, آپ سے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو تھینک یو اس ٹرسٹ کا جو لوگ مجھ پر کرتے ہیں, اپنے نمبرز شیئر کر دیتے ہیں, بات کرنا چاہتی ہیں تو میں ہمیشہ ان کو کانٹیکٹ بھی کرتی ہوں, بات بھی کرتی ہوں ان کے ساتھ. کوشش تو میری ہوتی ہے, میں فون کے تھرو تو نہیں, پر میں ڈی ایم پہ ہی بات کرتی ہوں, مشورہ بھی دیتی ہوں, پوچھتی ہیں کیسے کس طرح چلی, کیسے نکالا اپنے آپ کو مشکل سے, یہ وہ کیا پڑھتی تھیں, الگ الگ ٹائپ کے کویشچنز ہوتے ہیں. اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو صرف مشورہ چاہ رہی ہوتی ہیں اپنی پوری اسٹوری بتا کے. اس میں زیادہ تر رشتوں سے ہی ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں جو ایشوز ہیں. پھر ظاہر ہے رشتے میں پرابلم آتی ہے تو مالی مسائل بھی آتے ہیں, کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے. میں ہمیشہ کہتی بھی ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, رشتے اللہ چاہتا تو انڈیویجول سب کو پیدا کر دیتا, اور وہ سب اپنی پھر اس کے بعد آتے, پھر شادی کرتے تو پھر بچے ہوتے. وہ اللہ نے ماں باپ سے شروعات کی, پھر بہن بھائی, پھر ایک سائیکل یہ چلی, میاں بیوی, اور اس کے بعد بچے. کوئی مقصد ہے نا اس کا بھی. تو رشتوں کی ایک جو آنر ہوتا ہے, رشتوں کی ایک تقدس ہوتا ہے, اس کو ہر رشتے کو, میاں بیوی کی بات نہیں, پر میرے پاس جو سٹوریز آتی ہیں یا جو لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی کہانیاں, وہ اس میں زیادہ تر ہسبینڈ وائف کے ایشوز ہیں. بہت ضرورت ہے ہمارے یہاں خواتین کو بھی. میں نہیں کہوں گی کہ مطلب خواتین بھی آج کل برداشت ٹالرنس نہیں رہی ہے. یہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں, ہم میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں, بڑی تیزی سے یہ ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک یہ جو چیز آ گئی ہے نا کہ نہیں, بس جیسے ہی ماں باپ بھی سکھاتے ہیں, تمہیں جب لگے نا بیٹا کہ نہیں برداشت کر پا رہی, تو بس ہم ہیں. بالکل اپنے لیے عورت آواز بھی اٹھائے اور برداشت نہیں کرے مرد کی غلط کوئی بھی چیز, لیکن برداشت وہ ہمارے یہاں اس چیز کا مطلب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا لاؤڈ ہوا یا کچھ ہوا, بس ٹھیک ہے اب میں تمہاری تو یہ بات نہیں برداشت کر سکتی, میں تمہاری زندگی گزارنا یہ وہ نہیں ہے. لوگ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں شادی نبھانا ایک آرٹ ہے. شادی نبھانا آرٹ نہیں ہے, شادی نبھانا فریضہ ہے, بہت بڑا ذمہ داری ہے, بہت بڑی. اللہ پاک کی طرف سے جب آپ نکاح میں لیتے ہیں اور جب آپ قبول کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو, اس کے بعد سے آپ اس بانڈنگ میں آ جاتے ہیں کہ جس کے جواب دہ آپ اللہ کو ہیں. چاہے مرد کی طرف سے کہیں ایشوز آئیں, اور وہ کہیں وہ کرتا ہے عورت کے حقوق کے معاملے میں, ایسے ہی عورت کا بھی ہے. تو پھر اگین وہی کہ سزا تو برابر ہی ہے, مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو. تو ہاں, کلچر کا اس میں بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ہم جس خطے سے کٹ کے آئے ہیں ابھی تک اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے ہمارے اوپر, ہمارے معاشرے میں, کہ ہم نے ریلیجن کو اتنا فالو نہیں کیا, ہم نے اس کلچر کو ابھی تک فالو کیا ہوا ہے. وہاں سے کٹنا ضروری ہے. اور زندگی بڑی آسان ہے, دین بہت آسان ہے, دین میں جبر نہیں ہے, دین میں کوئی عورت کو, میں بلکہ اکثر اپنے شو میں رمضان ٹرانسمیشن میں علماء والے سیگمنٹ میں اکثر میں ہر دفعہ یہ ریپیٹ کرتی ہوں سوال, وہ ایک واقعہ سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گینا کہا, ان کے ساتھ ان کی ازواج دونوں سوار تھیں اونٹ پر, اور وہ جو ہدی خواہ ہے جو پڑھ رہا تھا اس وقت, وہ لائک ترنم میں پڑھ رہا تھا, تو جس سے اونٹوں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ ان پہ آپ گینے سوار ہیں. کیا کہا آپ گینے کا مطلب, آپ باہر سفر کرتے ہیں, آپ ٹیگ لگواتے ہیں سوٹ کیس پہ فرجائل, بالکل, یعنی اس میں کوئی شیشے کی چیز, بالکل بالکل, دیٹ از آپ گینا. کرسٹل, عورتوں کو آپ گینا کہا کیونکہ وہ اونٹ تیزی سے بھاگ رہے, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں علماء حضرات اس طرح کی احادیث یہ آپ بالکل چیک کر لیجیے جیسے کہ یہ صحیح احادیث میں سے ہے. اور میں یہ سوال کرتی ہوں کہ کیوں نہیں سناتے آپ لوگ یہ, کیونکہ مردوں کی خالی یہ نہیں کہ ہر دفعہ آپ یہ عورت کو بالکل, وہ تو بچپن سے ہی عورت کو گھر میں سکھایا جا رہا ہوتا ہے, ایسے رہنا ہے ایسے رہنا ہے, ہماری ناک کٹوا ہوگی کیا, یہ سیکھو وہ سیکھو, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ تو, اور پھر کچھ چیزیں قدرت بھی سکھا دیتی ہے, نیچر سکھا دیتی ہے. تو میں کہتی ہوں خالی عورتوں
لڑکیوں پر نہیں اپنے لڑکوں پر بھی کام کریں, اپنے لڑکوں کو بھی سکھائیں کہ جیسے تمہاری ماں کی عزت میں نے سکھائی اپنے بیٹے کو ہمیشہ بچپن سے, جیسے میں ہوں, جیسے میری بیٹی ہے جو تمہاری بہن ہے, ویسے تمہاری کلاس میٹ ہو چاہے گھر کی کام کرنے والی ہو, سب کی عزت کے برابر میں سیم ہے. عزت اتنی سی بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے, وہ ان سے بھی آپ سے بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کو بہت بڑی بات ہے, ورنہ سکھانا ہمارے سوسائٹی میں عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا, کام والیوں یا ان سے تو کوئی بھی ہاں اس طرح رسپیکٹ کی بات نہیں بالکل کرتا نہیں, کیونکہ عورت پھر بات آ گئی, کیوں عورت کی عزت جب آپ سکھا دیں گے آگے اس کی لائف میں پھر عورت ہی کو آنا ہے, بیوی کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, وہ تبھی تو کر پائے گا رسپیکٹ. تو معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں مرد حضرات کی طرف سے یہ ہے, اور ہم دینی ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اگر ہمیں یہ فورم ملتا ہے کیمرہ پہ آنے کا تو ہمیں وہ چیزیں پہنچانی چاہیے. جو میں نے آپ گینے والی یہ بات کی, میں نے جب پہلی بار پڑھی تھی نا تو عالمہ لائن میں کچھ علماء سے سوال کیا تھا کہ آپ نے پڑھی ہے نا, تو کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا میں نے سنی نہیں کبھی آپ لوگ کے منہ سے یہ حدیث, تو انہوں نے کہا کہ یہ اکثر خواتین کا شکوہ رہتا ہے. میں نے کہا کچھ کیا کہوں, ابھی پھر کنٹروورشل ہو جائیں گی چیزیں, تو یہ بات بھی سن لی, یہ بات بھی سن لی, پر یہ کیوں نہیں, وہ چیز جو محبت پیدا کرے, وہ چیز جو مطلب خوف خدا بھی لائے انسان کے اندر, اور آپس میں تعلق کو اور مزید گہرا بنائے, آپ وہ چیزیں سنائیں لوگوں کو. خوشخبری سنانے کو کہا گیا ہے, اور نرمی کی بات دی, نرمی کا نام ہے. تو مرد حضرات پر بڑی اب ذمہ داری ہے, اور عورت کو وہ کہتے ہیں نا پراپرٹی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ ملکیت ہے, ملکیت نہیں. تمہیں افضل رکھا اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادوں پر, مرد قائم ہے عورتوں پر, عورت کو بھی یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مرد افضل ہے, پر کن بنیادوں پر. مرد کو وہ افضلیت دکھانے کے لیے مطلب اپنے آپ کو وہ چیزوں سے گزرنا ہوگا جو کنڈیشنز ہیں, کیا وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, یعنی تمہیں نفقے کی ذمہ داری تمہاری جو اس کی حیثیت ہے, حیثیت. تو عورتیں یہاں پر تھوڑا سا سمجھیں گے حیثیت, ان کو اتنا پریشر نہیں ڈالیں کہ وہ پھر شارٹ کٹس لے کے اس کے بعد بالکل حرام کی طرف. یہ بھی ہوتا ہے, میں آتے ہیں لوگوں کے اس طرح کے سامنے کہ بھائی کہیں سے بھی لاؤ لے کے آؤ, سیٹ چاہیے, یہ چاہیے, ڈیزائنر جوڑا چاہیے, یا یہ ساری چیزیں جو بھی چیزیں ہیں. تو تھوڑا سا چلنا سیکھیں, جو بھی ہے جو حالات ہیں اس کے حساب سے, ٹھیک ہے. ایک چیز یہ تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. دوسری چیز اس کی عزت کا پاسدار ہے, اس نے اس کو نکاح میں لیا ہے, تو جب تک وہ خود عزت نہیں کرے گا دوسرے کیسے عزت کریں گے, چاہے سسرال ہو چاہے دوست احباب ہو. وہ عورت سب سے زیادہ آپ کی عزت کی کرنے کی حقدار ہے. آپ اپنی کلیگس کی تو عزت کرتے ہیں خواتین کی, بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں, بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن گھر میں تو آپ ایسے تم تڑاک سے داخل ہوتے ہیں کہ ارے جیسے کوئی کیا ہی بولوں, بس کون آ گئے بھائی. تو وہ ہے, آپ عزت کے پاسدار ہیں, اور آپ عزت کریں گے تو آپ کے بچے بھی عزت کریں گے. آج اپنے بیٹے کو آپ جو دکھائیں گے گھر میں کہ ماں کو کیسے رکھ رہا ہوں, جب اس کی وائف آئے گی تو وہ وہی چیز فالو کرے گا. یہ رول ماڈل ایکچولی بچوں کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز. اور تیسری چیز یہی کہ نکاح میں رکھنے کا یا طلاق, اس کا اختیار اللہ نے مرد پر رکھا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب رشتے کو نبھانے کا, رشتے کو ایک انٹیکٹ وہ رکھنے کا, یہ بیسک ذمہ داری مرد کی ہے. کلچر کا ایشو ہے جس کی وجہ سے سب عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے, سب عورت کو ہی کرنا ہے. نہیں, سب کی دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ہاں, پر مرد نہیں کہ میں کما رہا ہوں بس کافی ہے اتنا. کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں ایسی گیسٹ بلاتے ہیں جو صرف مردوں کی بات کرتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں پوری خواتین کی بڑے ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے. بات وہی ہے, حالانکہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا, لیکن کچھ علماء حضرات کے ساتھ کیا تو انہوں نے شاید کچھ ایسی باتیں کی کہ وہ خواتین کو لگی کہ یہ صرف تو مردوں کے سائڈ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں تو دیکھیں میرے پاس, میں تو خود ایک, آپ نے تو دونوں کے, آپ نے مرد کی بھی بات کی اور میری بیٹی بھی ہے. بالکل آگے میری ویلیوز بھی تو ٹرانسفر ہونی ہے نا, ان میں کر رہی ہوں, اور آگے ان کے بچوں میں. تو میری بیٹی کی بھی کل بیوی آنی ہے, تو میں اس کو وہ سکھاؤں گی کہ ظاہر ہے کل کو وہ میرے لیے سوچے کہ آنے والی لڑکی کہ
ان کی سوچ ایسی ہے یا انہوں نے کیسا سکھایا یا یہ ٹی وی پہ تو باتیں ایسی کرتی ہیں لیکن ان کے بیٹا تو ہاں تو نہیں. الحمدللہ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آگے جب بچوں کا اپنی پریکٹیکل لائف آئے گی تو وہ اسی طرح چلیں گے سکھایا گیا ہے. تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے بات کر لیں. بچوں کی اسٹڈی کیا کر رہے ہیں دونوں بچے, کس کس فیلڈ کے اندر, ان کے کیا پلانز ہیں؟ بچے ماشاءاللہ بہت ذہین اور ماشاءاللہ الحمدللہ میں کہتی ہوں سب سے بڑی دولت ہی میری وہ ہیں. اور بیٹا میرا میکینیکل انجینئرنگ کر لی اس نے لنڈن سے ماشاءاللہ, اور ابھی CA کر رہا ہے اور ایک ساتھ ہی جاب بھی کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے حالات ایسے نہیں ہیں ابھی کہ وہاں اپنے آپ کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے, تو وہ ہے. اور بیٹی میری ابھی BS کر رہی ہے. ماشاءاللہ دونوں ذہین, ماشاءاللہ دونوں ویری ٹیلنٹڈ, بہت اچھے. اور ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں, میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو ایسی اولاد دے. آمین, ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کافی مشہور ہے کہ وہ ماشاءاللہ لوگوں کی مدد کرتے تھے, ڈفرینٹ خاندانوں کی کفالت وغیرہ یہ وہ. تو آپ نے ظاہر اتنا وقت ساتھ گزارا, اس کا کیا پروسیس ہوتا تھا؟ کیونکہ ایسی چیزیں ان کی کیمرے کے سامنے ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ کیمرے کے سامنے ایسے کرے ہو, لیکن آف دی ریکارڈ تو ظاہر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا. ہاں بالکل, کیمرے میں, بلکہ عامر نے تو آن اسکرین بھی سبھی جانتے ہیں. عامر بہت بہت دریا دل, بہت کھلے دل کے, ویری جنرس, بہت میرے خیال میں نے نہیں دیکھا اتنا کھلے دل کا انسان جو اپنے لیے اور باہر والے کے لیے, پرائے کے لیے, سب کے لیے ایک طرح سوچتا ہوں. اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ قرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ میری زندگی گزری. اور میں نے جب ہمارے پاس ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ عامر کی جاب نہیں رہی تھی اور میرا بیٹا اس وقت 4 مہینے کا تھا, تو اس کے دودھ کے بھی پیسے نہیں تھے. اچھا. لیکن وہ اپنی فیملی سے, اپنی مدر فادر سے یا میرے امی ابو سے, وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے, نہ مانگتے تھے نہ کچھ. ان خوددار بہت تھے. اور انہوں نے پھر کمپوزنگ کر کے ایک میگزین کی کمپوزنگ کرتے تھے پوری رات بیٹھ کے, اور اس سے پھر ان کو جو اماؤنٹ ملتا تھا وہ کہتے تھے میرا بیٹا جو ہے اس کا, میں کہتی تھی چلو تھوڑا برانڈ چینج کر لیتے ہیں, اور دوسرے تو کہتے تھے نہیں میرے بیٹے کا دودھ کا جو ڈبہ ہے وہ برانڈ چینج نہیں ہوگا. وہ مطلب ایکسٹرا کام کیا انہوں نے اس کے لیے, وہ ایکسٹرا کیا کام ہی وہ تھا, صرف جاب نہیں تھی. تو وہ جو بھی ہے, پر خودداری میں بتا رہی ہوں کہ میرے امی ابو سے بھی مانگ سکتے تھے, اپنے فادر مطلب بہت ویل آف ان کے فیملی تھی, سب تھا, لیکن نہیں ان کو چاہے ہم کرائے کے گھر میں رہے, کرایہ دینا ہو, ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ خود کے بل پہ کی. گاڑی خریدنا یا گھر کے, ہم کتنے سال تو کرائے پہ ہی رہے ہیں, اس کے بعد بہت سالوں بعد پھر اپنا گھر ہوا تھا, وہ بھی لون لے کر, اور باقاعدہ وہ اس میں بھی ان کو سود سے اتنا بچتے تھے کہ انہوں نے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو اس کا پارٹ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عامر ہمیشہ انہوں نے پھر اس میں اس طرح کا حساب کتاب بنا کہ آپ ایکسٹرا پہلے سے چارج کریں اور وہ سارا کچھ ہے, میں سود نہیں دوں گا, اور یہ ساری چیزیں, مطلب ایک حساب کتاب پورا بنوا. وہ میں نے ان کو پوری لائف دیکھا ہے کہ وہ سود سے بچے. بہت ساری چیزیں تھیں ان کی جو کہنے والی ہیں, میں کہنا چاہتی یوں ہوں کیونکہ اب اور کوئی نہیں ہے جو یہ بتا پائے گا. ان کی جو کوالٹیز تھیں, گاڑی میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی فقیر آ گیا ہے, مانگنے والا آ گیا, میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب کچھ نہیں ہوتا تھا, تو جیب میں ہاتھ گیا ہے, اچھا یار ایک منٹ رکو, جیب میں ہاتھ گیا, اور جو بھی ہاتھ میں آیا نا, جو بھی, اچھا دیکھا نہیں کہ کون سا نوٹ ہے کیا ہے, بس جو ہاتھ میں آیا دے دیا, وہ دیتے تھے. اس وقت ظاہر ہے کہ اگر بات کریں, اب ظاہر ہے 18-20 سال پہلے کی, تو اس وقت 50 روپے 100 روپے بڑی چیز ہوتی تھی. بالکل بڑی اماؤنٹ. ابھی تو آج کل ہمارے اس میں کیا ہوگا. تو لیکن یہ کہ وہ ان کی عادت تھی کہ گن کے نہیں خرچ کرتے تھے, گن کے دیتے نہیں تھے کبھی کسی مانگنے والے کو, اور اگر اس نے 50 مانگے ہیں تو وہ 100 دیں گے. یہ عالم تھا ان کا. اور پتہ نہیں لا تعداد لوگوں کے آپریشنس کروائے ہیں, لا تعداد لوگوں کی شادیاں, جہیز, قبر کا حساب کتاب, آفس میں کسی کے بھی گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کے فادر کی, بھائی بہن کسی کی, تو 3 روز تک میری طرف سے کھانا ہوگا, میری طرف سے وہ ہوگا, ٹینٹ لگواؤ, جاؤ چلو, سب کو انسٹرکشنز تھی, پورے آفس کو ٹرین کیا ہوتا, یہ سب چیزیں. پر افسوس یوں ہوا مجھے, جو آپ نے دنیا داری کی بات کی کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا, تو میں نے بالکل ہی اپوزٹ پایا باقی سب کو. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, کوئی نہیں تھا. اور وہ خاتون جو آپ سے انٹرویو کے لیے کہہ رہی ہیں نا, کوئی نہیں تھا, کوئی
بڑی جھوٹ بھی بولے گئے کہ میں نے روکنے کی کوشش کی, میں نے بڑی دھمکیاں دی ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہے. یہ میرا انداز نہیں ہے چلنے کا, اور میرا لیول بھی نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں. میں بھی آن کیمرہ آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کنٹروورسی ایسی چیز کا کوئی شوق نہیں ہے, اور میں نے ان کے انٹرویو کبھی کرنا بھی نہیں ہے. یہ میں اب آپ کو آن کیمرہ بتا رہا ہوں, کیونکہ میرا بھی ایک الحمدللہ ایک اچھی فیملی ہے, پڑھا لکھا انسان ہوں, تو مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یار اب اگر میں اس کو کر لیتا, وہ ہزار باتیں کرتی, ہو سکتا ہے میری وائرل جاتی, لیکن مجھے ضرورت نہیں ان چیزوں کی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جس کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ گیسٹ آسانی سے مان جاتے ہیں. دیکھیے میں آج وہ باتیں آپ کے سامنے کر گئی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں کروں گی, کیونکہ کچھ چیزیں شاید مجھے لگتا تھا اب ضرورت ہو گئی ہے کہ میں کچھ چیزیں پہنچا دوں لوگوں تک اور بتا دوں, کیونکہ عامر کے اتنے چاہنے والے ہیں. عامر کی فین نہیں کہوں گی میں, وہ کی فیملی جیسے تھے. عامر بھائی ایسے لکھتے ہیں وہ آج بھی محبت سے. عامر جو تھے نا وہ ان کے گھر کا ایک پارٹ تھے, وہ یہ ٹی وی اسکرین کے تھرو ایسا لگتا تھا ان کا فیملی ممبر چلا گیا ہے. میں ضرور لوگوں سے پوچھوں گی, وہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کا کوئی پارٹ مسنگ ہے. رمضان ٹرانسمیشن, اب وہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں مل پائے گی جیسی کہ لوگ اس ابھی جب رمضان آئے تھے تو سب نے کہا کہ مزہ نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا. وہ تو ہر بندہ مانتا ہے, وہ دن, وہ باتیں, پھر بہت ساری چیزیں ہیں, وہ کنٹروورشل بھی بہت رہتے تھے, کتنی کنٹروورسیز سب. لیکن میں عامر سے کہتی تھی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی آپ پر, آپ نکل بھی بڑے آرام سے جاتے, بڑی بڑی کنٹروورسیز ہوئی پر آپ نکل جاتے ہیں. تو یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ, اور ہاں ان کی جو ایک اور اچھی چیز تھی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے تھے, انہیں مانتے بھی تھے. لائف میں جو بھی پروفیشنل اس میں کریئر میں کمی کچھ چیز ہوئی ہے ہمیشہ سیکھتے تھے, ایڈمٹ بھی کر لیتے تھے, معافی بھی مانگ لیتے تھے. کوئی وہ نہیں تھا, ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. گھر میں کھانا بناتے تھے, گھر سے ہی تو شروعات ہوئی تھی. گھر میں کیونکہ ان کو شوق تھا کھانے کا اتنا زیادہ کہ یا تو ان کو ہوٹلنگ کرنی ہے, باہر جانا ہے ریسٹورینٹ پر, ہر وقت بہانہ بچوں کا ہوتا, چلو احمد دعا کو لے کے چلتے ہیں, وہ چلتے ہیں شروع سے ہی. بلکہ ابھی اچھا واقعہ یاد آیا مجھے, عامر میلاد وغیرہ پڑھنے جاتے تھے لوگوں کے یہاں. اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو, میں نے جتنے سال ان کے ساتھ رہی ہوں, کم پیسہ زیادہ پیسہ بالکل نہیں, ہر حالت میں عامر نے پڑھنے کے پیسے نہیں لیے. اچھا, کبھی. ایک محفل میں ہم گئے تھے جہاں پر ایک صاحب نے بڑے ویل آف تھے وہ, اور انہوں نے تھینک یو عامر بھائی شکریہ, اور ایسے کر کے ان کو کچھ رکھا ہاتھ میں. انہوں نے کہا یہ کیا, کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو آپ انکار. انہوں نے کہا میں اس کے بعد ٹھیک ہے, پھر میں اس کے بعد آپ کے گھر آؤں گا نہیں پڑھنے کے لیے, پھر آپ مجھے وہ مٹھائی کا ڈبہ ہے نا وہ دے دیں, وہ لے کے جاؤں. تو اجتماعات ہوتے تھے, جاتے تھے حیدرآباد, لاہور, کہاں پھر US. لیکن عامر, میں جتنے ٹائم عامر کے ساتھ رہی ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ, تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جب میں کہہ رہی ہوں نا عامر جاب لیس تھے, تو میں ان کے کپڑے وغیرہ سب صحیح کر کے رکھتی تھی, تو وہ رکھ رہی تھی, تو ان کے کوٹ میں سے نا 500 روپے نکلے اس ٹائم, کیا 20-21 سال پہلے کی بات ہے. تو اور جاب نہیں تھی. میں نے عامر سے کہا کہ یہ آپ کی کوٹ کی جیب سے نکلے. ارے چلو آج باہر کھانا کھائیں گے. اچھا, اتنے شوقین تھے. ان کو یہ نہیں تھا کہ 500 روپے ہے تو بھائی دیکھ لو, گھر میں کچھ لے لو یا کچھ ضرورت ہے, کچھ نہیں, کچھ پوچھا بھی نہیں, کچھ نہیں, چلو ٹکا کھائیں گے چل کے. اتنا بہت ہی انوسینٹ اندر سے وہ انسان, اتنی اوپن وہ کہ ابھی یہ جو چیز ملی ہے وہ ابھی خرچ کر دو. جمع والے انسان نہیں تھے وہ بالکل بھی, کہ جمع کریں گے اور وہ سارا کچھ بہت پلاننگ کریں گے, سوچ کے خرچ کریں گے, نہیں. تو کھانا وہ پکاتے تھے, اور زیادہ تر تو سنڈے کیونکہ چھٹی ہوتی تھی, تو ویک ڈیز میں تو شو ہوتے تھے. اتنا ٹائم کام ایسا تھا کہ آہستہ آہستہ اتنی مصروفیت ہو گئی تھی کہ ظاہر ہے گھر پہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتی تھی. لیکن جب ہے, اگر اسپیشلی دبئی میں یا باہر ہیں ہم, تو بناتے تھے, ایون ناشتہ بناتے تھے. پھر وہ کہتے, مجھے کہہ دیتے تھے کہ بیٹھی رہیں آپ, کچن میں مت آئیے. ان کو چڑ تھی بہت کہ کوئی بھی کچن میں نہیں آیا جب میں کھانا بنا رہا ہوں. ہاں, تو میں تو پھر بھی الاؤڈ تھی, لیکن اور کوئی نہیں. جیسے میری بہن کبھی, اس کو بہت تھا کہ تم عامر تم جو نہاری بناتے ہو نا وہ سکھا دو, وہ سکھا. میں کیوں آپ کو اپنی ریسیپی دوں گا, میں تو نہیں دوں گا آپ کو اپنی. آپ کو لگتا ہے میں آپ کو ساری سچی بات بتاؤں, نہیں یہی تو ہے, کچھ چیزیں صرف میری خاص ہیں. اور تو یہ ہوتا تھا کہ نکلے آپ, نکلے چلیں کچن سے نکلیں. تو بڑی لائولی انسان تھے. اور جب میں یہ کہتی تھی عامر کو کہ آپ جب خوش ہوتے ہیں تو کھانا پکاتے ہیں, اور اگر آپ کچھ نہیں ہوتے تو آپ شیف ہوتے.
ٹھیک آپ شیف ہوتے تب تو کہتے تھے کہ یہ صحیح تجزیہ کیا ہے آپ نے, یہ سچ ہے. کھانے کا بہت شوق تھا اور ہر طرح کا کھانا الگ اپنے بھی کچھ کریٹ کرتے تھے ڈشز, تو بناتے تھے, بالکل بناتے تھے. ظاہر ریگولر تو نہیں کیونکہ وہ تو میرا ہی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری تھی. تو کرنٹلی آپ کی ذاتی کیا مصروفیات ہوتی ہے؟ آپ تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو آپ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ کوئی میرا ابھی تو میرا ایک شو پی ٹی وی سے جی وہ ہے, جی بالکل, تو اس کی ریکارڈنگز میں تھی لگی ہوئی. پھر تھوڑا بہت کی آپ کو پتہ ہے ذمہ داریاں دوسری ٹائپ کی, ایک سال سے بس یہ کچھ ایشوز ہیں جس میں پھنسی ہوئی ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا تو بلکہ سب سے اس فورم میں تھرو یہ کہوں گی کہ اللہ سرخرو کرے اور دعا کیجیے کہ ان کو اللہ انصاف, کیونکہ ان کے انصاف کے لیے ہے یہ, اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے ہے کہ کبھی آئندہ کسی کو یہ ہمت نہ کریں, کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا, یہ کوئی کھیل نہیں ہے زندگی. آپ پہلے تو لوگ, پیسہ ایک ایسی چیز ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل پیسے کے لیے کچھ بھی والا سین ہے. تو آپ پیسہ بھی کھا جاؤ, فیملی بھی کھا جاؤ, سب کچھ کھا جاؤ, پورا انسان ہی کھا جاؤ. تو ہر انسان یہ یاد رکھے کہ ہمیں بھی مرنا ہے, کوئی بھی یہاں پر ہمیشہ نہیں رہے گا, اور اپنی قبر یاد رہے گی تو بہت سارے گناہوں سے تو ویسے بندہ سنبھل جائے گا. قبر ہی تو بھولا ہوا انسان. بالکل. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بلکہ آپ کے ساتھ میں وہ باتیں شیئر کر گئی جو میرے خیال میں نے سوچا تھا میں کبھی کروں گی نہیں, پر مجھے لگتا تھا کہ ہاں ان کی بہت ساری چیزیں تو کہتے ہیں خزانہ ہے, تو بہت ساری چیزیں پر عامر کی فینس کے لیے اور ان کے ویورز کے لیے خاص طور پہ جو وہ عامر بھائی آج بھی مجھے لکھتے رہتے ہیں فیس بک پہ, ہر جگہ جہاں میں پوسٹ کر دوں کچھ نہ کچھ کامنٹ میں عامر کا نام آتا ہے. تو وہ دعائیں بھی کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز دعاؤں میں ان کو اپنی یاد رکھیں, اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اور کوئی میسج آپ لاسٹ پہ دینا چاہیں اسپیشلی خواتین کو؟ خواتین کے لیے یہی کہوں گی کہ ہم پر اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہوں گی, اپنی بیٹی کو بھی شامل کر کے کہوں گی, ہم پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. آنے والا دور بڑا فتنوں کا دور ہے, اور ہم پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ اور دور کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن کچھ باؤنڈریز ہیں جنہیں ہمیں کھینچ کے رکھنا وہ ضروری ہے. وہ باؤنڈریز میں خود بھی رہیں ہم, اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں کہ وہ کیا ہیں باؤنڈریز. اس کے لیے ہمیں جب ہمارے روٹس مضبوط ہوں گے نا, تو پھر وہ ایک شیلڈ بچ جاتی ہے, اور پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہو پاتا. بیٹا جیسے میں کہتی ہوں میرا لندن میں ہے, اب مجھے یہ فکر نہیں کرنی پڑتی کوئی کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, کیسی صحبت ہے, کیا ہے, کیونکہ اس مجھے آنکھ بند کر کے ٹرسٹ ہے اپنے بچوں پر کہ میں نے ان کی روٹس اتنی اسٹرانگ کر دی ہیں, ان کو ان کی بیس ایسے بنا دی ہے کہ ان کا دین اور دنیا دونوں چیزیں, ہمیشہ کہوں گی دین اور دنیا. اور دین کا مطلب ثواب اور عذاب, اس چیز سے باہر نکلیں. یہ کوڈ آف لائف ہے. قرآن جو ہے یہ جو جینے کا ڈھنگ ہے یہ سکھلاتا ہے ہمیں, تو اس پر چلیں, اس پہ کوشش کریں چلنے کی, اپنی اولادوں کو چلائیں, کیونکہ وہیں سے بچت کا راستے نکلتے ہیں اور کہیں سے نہیں. ہم دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں حافظ صاحب کہ وہ چیزیں بھول ہی گئے ہیں کہ واپسی کا سفر تو یہاں, تو پھر اگین حدیث مبارکہ مفہوم بیان کروں گی کہ یہاں ایسے رہو کہ جیسے تو مسافر ہو, گزرنا ہے, تو یہ گزرگاہ ہے, بس یہ دنیا تو گزرگاہ ہے. اب اس کو آپ نے اصل منزل وہ ہے, تو منزل کی تیاری کرنی ہے. سفر میں جتنا بس زیادہ سفر جو جتنا چاہیے ہوتا ہے تھوڑا ہی لے کے جاتے ہیں نا, سوٹ کیس میں ضرورت کا سامان رکھو. جی بالکل ضرورت کا سامان رکھو سوٹ کیس میں. تو وہ یہ جو دنیاوی سوٹ کیس ہے نا, اس میں ضرورت کا سامان رکھیں, اس سے اتنا نہیں جڑ جائیں کہ جب چھوڑنے لگے نا تو بڑی تکلیف ہو. پھر چھوڑتے ہیں تو ورثہ کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیاری بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جو تم نے خرچ کر لیا وہ تمہارا ہے, باقی ورثہ کا. تو خرچ کریں, لوگوں کی مدد کریں, اپنے اوپر بھی, اپنی جو آپ کے جن کے ہیڈ ہیں, اپنی فیملی کے لیے, اپنے ماں باپ سب کے لیے لوگوں کی مدد میں, کیونکہ بینک میں تو پھر رہ ہی جانا ہے سب یہیں پر. بلکہ یہاں پہ مجھے بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آ گیا کہ مال وہ ہے جو تم نے کھایا پیا یا پہن لیا
یا جو صدقہ کر کے اپنی آخرت کے لیے وہی کچھ تمہارا بنا ہے، لیا. جی بس جی وہی تمہارا باقی مال ورثہ کا ہے نا. ہے. تو بالکل کیا فائدہ ہے کہ پھر وہ تو، اور پھر اس پہ بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو چھوڑ گئے تو پھر آپ تو اپنی قبر میں چلے گئے اور آپ کا عمل کا سلسلہ تو ٹوٹ گیا. تو بس یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. سب سے پہلے میں اپنی بات کرتی ہوں. آپ نے پازیٹیوٹی کی، پازیٹیو رہیے. نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں، میں تو جتنی نیگیٹیوٹی سے گزری ہوں کیا ہی بتاؤں، لیکن میں نے اپنے اندر جو پازیٹیوٹی تھی اس کو ختم نہیں کیا، وہ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کی اور آج تک رہتی ہوں. کہیں کوئی نیگیٹیوٹی دیکھتی ہوں مسکرا کے آگے چل دیتی ہوں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بھائی، کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، میں تو جانتی ہوں نا میں کیا ہوں، میرا رب تو جانتا ہے نا میں کیا ہوں. تو مجھے صفائیاں نہیں دینی، کچھ نہیں کرنا. اپنے کام پہ فوکس کریں کہ ہم آئے ہیں دنیا میں، کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس پیدا کیے جانے کا، اسے پورا کرنا ہے. سب سے بڑھ کر تو رب کی ذات، اس سے محبت، اس کے حقوق کی پاسداری، جو اللہ کے حقوق ہیں پھر بندوں کے حقوق ہیں، اس کا بیلنس کرنا یہ بہت ضروری ہے. کہیں ہم اللہ کے حقوق میں اتنے لگ جاتے ہیں ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ بندوں کے بھول جاتے ہیں. بالکل ہاں، تو وہ تو معاف بھی ہو جائیں گے کہیں وہ ہے، لیکن بہت سارے بندوں کے حکم میں کہتے ہیں وہ تو معاف ہی ہو جائیں گے. یہ بھی نہیں کرنا ہے، بیلنس لے کے چلنا ہے. ہاں بیلنس کرنا ہے. تو بس اللہ ہم سب کو توفیق دے اس چیز کی. اور بہت شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کا کہ میں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے تھینک یو سو مچ، ٹائم دے دیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.